المتعالي عن الشريك والشريك والبديل والنبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان کی ایک عادت ہے، فطرت ہے، جسم جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی بات کا اثر لیتا ہے. جس شخصیت کا اثر نہ ہو اس کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو. فیصل آباد میں جماعت آئی، اس میں ایک SSP تھے، 4 مہینے لگا رہے تھے. تو فیصل آباد کا جو SSP تھا اس وقت وہ میرا اسکول کا دوست تھا، ہم اکٹھے پڑھے تھے، 1 سال اس سے پیچھے تھا. میں نے اس سے کہا کہ چلو اس سے ملاقات کر. پولیس لائن ہم گئے تو ایک دروازہ تھا جو صرف پولیس والوں کے لیے تھا، اور ایک دروازہ تھا جو وہاں سے کوئی آدھا کلومیٹر دور تھا، وہ عام لوگوں کے لیے تھا. تو گرمی کا مہینہ تھا تو میں اسی دروازے پر اتر گیا. وہ مسجد قریب تھی، ہم پیدل ہی چلے. سامنے سپاہی کھڑا تھا، دروازہ لاک تھا. تو اس نے کہا سپاہی سے بھائی دروازہ کھولو. اس نے دیکھا 2 داڑھی والے ہیں، دونوں کے سر پر ٹوپی ہے. اب اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ SSP عبد الخالق، لہذا اس نے دونوں کو، ایک صوفی صاحب جانا یا مولوی صاحب جانا. تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہا اتوں آؤ، یعنی وہ جو دوسرا راستہ. تو عبد الخالق صاحب نے پھر اس کی محنت کی، بھائی تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے. وہ کہنے لگا صوفی صاحب تو اسے سننے میں کیا کریں، اتوں آؤ. اور وہ ایسے ہی کھڑا. پھر اس نے اس کی محنت کی، بھائی تیری مہربانی، گرمی ہے، وہ دروازہ دور ہے، یہی کھول دے. کہنے لگا صوفی صاحب تھی سنیا نہیں، اس تم آؤ، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، لاک تھا. پھر اس نے مجبوراً کہا کہ بھائی میں SSP عبد الخالق. اس بات سے پہلے وہ اس سے متاثر نہیں تھا اور کہہ رہا تھا اتوں آؤ، ٹھیک ہے. جب اسے پتا چلا کہ یہ تو SSP ہے اور میری اس بدتمیزی پر میری نوکری بھی جا سکتی ہے، تو وہ ایک دم کانپنے لگا. اور اس نے اتنے زور سے سلیوٹ مارا اور سر بھی اس پوری تصویر پڑ چکی. تو وہ بیچارے کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے کانپنے ہاتھوں سے چابی نکالی. کہہ رہا تھا میرے کو تو چابی کوئی نہیں. چابی نکالی، دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. جو اس سے پیچھے ہوا تھا اس کو دھونے کی وہ کوشش کر رہا تھا. تو پہلے فریم میں وہ ایک صوفی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا دروازہ کھولو. اس نے کہا اتوں آؤ. اب دوسرے فریم میں وہ SSP تھے،
تو اس نے کہا دروازہ کھولو، تو وہ کانپنے بھی لگا، دروازہ بھی کھولا، سر بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے۔ فرق کیا پڑا ہے؟ پہلے نہیں مان رہا تھا، اب کیوں مان رہا ہے؟ پہلے اس کی حیثیت اس کے دل میں کوئی نہیں تھی، اب اس کے دل میں اس کی حیثیت پیدا ہوئی، وہ سر سے لے کر پاؤں تک جھکتا چلا گیا اور مانتا چلا گیا۔ یہ انسان کی کمزوری۔ اس دن یہ مضمون وہاں سے میری سمجھ میں آیا اور میں نے اس کو بیان کرنا بھی شروع کیا کہ جب تک کہنے والے کی عظمت نہ ہو، کہے کہ عظمت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ حکم کی عظمت تب ہوگی جب حاکم کی بھی عظمت۔ حاکم ہی میری نظروں میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا تو میں حکم کو کیا جانوں گا؟ سیدھی سی بات۔ لیکن اس دن کی یہ کہانی دیکھ کر یہ پورا ایک چیپٹر مجھے سمجھ میں آیا اور پورا یہ مضمون سمجھ میں آیا کہ آج ہم اللہ کے رسول کی کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ان کی عظمت نکل گئی۔ اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ عظمت نکل گئی۔ 13 سال اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کی عظمت دکھائی، کوئی حکم نہیں سنایا۔ مکہ میں 13 سال کوئی حکم نہیں سنایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، میرا نبی بہت عظیم ہے، یہ دو باتیں اللہ اندر بھرتے رہے اور دل دماغ جھکتے گئے۔ جب دونوں ہستیوں کا تعصب 100% دل دماغ پہ چھا گیا، پھر مدینے کی زندگی میں اللہ نے کہنا شروع کیا، یہ کرو جی کریں گے، یہ نہیں کرنا جی نہیں کریں گے، چلو جی چلیں گے، رکو جی رکیں گے، ہٹو جی ہٹیں گے، بیٹھو جی بیٹھیں گے، مرو جی مر جائیں گے، دے دو دے دیں گے۔ پھر وہاں ہر شے ختم ہو گئی۔ اتنے بڑے نافرمانیوں کے کام ہمارے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں کہ پیچھے کہنے والا کون ہے اس کی قیمت دل میں کوئی، روکنے والا کون ہے اس کی قیمت دل میں کوئی نہیں۔ جس دن رات کو پردے کا حکم آیا، رات تو کافی گھروں میں پتہ چل گیا، کچھ گھروں میں نہیں پتہ چلا۔ جن گھروں میں پتہ چل گیا وہ خواتین پردے میں آئیں نماز پڑھنے مسجد میں۔ ایک خاتون اسی طرح آئی تو اس نے دوسروں سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، یہ اتنی بڑی بڑی چادریں کیوں لی؟ تو تمہیں نہیں خبر رات کو اللہ نے حکم اتار دیا کہ اب عورت پردہ کرے گی؟ اچھا۔ تو اس نے نماز کے بعد ایک بچے کو بلا کے گھر بھیجا تھا، جاؤ میرے گھر سے کوئی چادر لے کر آؤ۔ وہ گھر گیا، چادر لے وہ لپٹ کر باہر گئی اور گھر پہنچی تو خامن نے کہا کہ تمہیں تو خبر نہیں تھی، وہاں جا کے پتہ چلا تھا تو آ کے پھر شروع کر دیتی۔ تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری جرأت نہ ہوئی کہ ایک قدم اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں۔ تو یہ اس سے پہلے ایک گراؤنڈ تیار ہو چکا تھا۔ اب ہماری عورت کہتی کہاں لکھا ہے پردہ کرو، تو اس کو پردہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پہلے اللہ اس کا رسول سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کہاں لکھا ہوا شراب حرام ہے، اس کو شراب کے حرام سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس کو پہلے اللہ اس کا رسول بتانے کی ضرورت ہے۔ کتنی دکانیں مسلمانوں نے شرابوں کی کھولی ہوئی، روکنے والا کون ہے پتہ کوئی نہیں۔ پتہ کا مراد ہے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں، ہستی عظمت ہیبت کوئی نہیں۔ تو حکم سے پہلے حاکم کی عظمت کا دل میں اترنا بڑا ضروری ہے، ورنہ حکم بے کام ہو جائے، بے قیمت ہو جائے۔ تو تبلیغ میں جو ہم مسائل نہیں بتاتے، جائز ناجائز نہیں بتاتے، اس لیے کہ ابھی لوگوں میں استعداد ہی نہیں۔ جس نے کہا ہے یہ کرو، پہلے اس کی ہم پہچان کرا رہے ہیں۔ جس نے کہا یہ مت کرو، پہلے ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔
ان کو پہچانیں گے تو ان کے حکم کو بھی پہچانیں گے، ان کو پہچانیں گے تو ان کے روکنے کو بھی پہچانیں گے۔ لا الہ الا اللہ صرف بول نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بول نہیں ہے، وہ دل جو اللہ اس کے رسول کی عظمت سے بھر جاتا ہے پھر وہ منہ سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ وہ بول بنتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں ترازو بناؤ، ترازو اس کو ایک پلڑ میں ساتوں زمینیں رکھو، پھر اس کے جنگل، دریا، پہاڑ، انسان، جنات اور اس کے چاند، جانور، درند، پرند، دریا، نہریں اور اس کی مچھلیاں، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، اس کے شہر، گاؤں، دیہات، میٹیریل، اس کی ہر شے کو اٹھا کے اس کے اندر رکھو، پھر اس کے بعد سورج، چاند، ستاروں کو توڑ کر اس کے اندر رکھو، پھر پہلا آسمان فرشتوں سمیت کھینچ کر اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان۔ ساتویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے، جنت کو پکڑ کر بھی اس میں بٹھاؤ، پھر جہنم کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو، پھر اس کے اوپر عرش ہے، عرش کو کھینچ کر اس کے اندر ڈالو، کرسی کو کھینچ کر وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کہتا ہے اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا، اس کرسی کو اس کے اندر ڈالو، اللہ کے عرش کو ڈالو، پھر لوح محفوظ جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کو اس میں ڈالو، پھر قلم کو ڈالو، پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ اور اللہ کے لشکروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان کے فرشتوں کو بٹھاؤ، ساری ایک اللہ کو الگ کر دو، باقی ہر شخص کے اندر ٹھونس دو، اور ادھر لا الہ الا اللہ ایک پرچے پہ لکھ کے دوسرے پلڑے میں ڈال دو، پھر یوں توڑ لو تو میرے نبی کا فرمان ہے لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں پھینک دے۔ کمال ہے، جو لا الہ الا اللہ ساری کائنات کو ہوا میں پھینک دے، وہ میرے اندر سے جھوٹ کو نہیں نکال رہا، وہ میرے اندر سے شراب کو نہیں نکال رہا، وہ میرے اندر سے نفرت کو نہیں نکال رہا، وہ میرے اندر سے غیبت کو نہیں نکال رہا، وہ میرے اندر سے نماز کی غفلت کو نہیں نکال رہا، وہ میرے اندر سے دھوکہ، خیانت، بددیانتی، زنا، جوے کو نہیں نکال رہا، وہ میرے اندر سے فرائض، میرے اندر سے حرام کو نہیں نکال رہا۔ حالانکہ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترازو میں ہو تو ساتوں آسمان کو یوں کر دے گا، تنکے کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ میری زبان پر ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے دل میں بھی ہے، اگرچہ دھندلا ہے لیکن ہے، شکر ہے، ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے، منافق نہیں ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، کمزور مسلمان ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ کائنات کو ہوا میں اڑا دے، وہ لا الہ الا اللہ میری زبان سے جھوٹ کو نہیں ہوا میں اڑا دے، میرے ہاتھوں سے ظلم کو نہیں نکلنے دے رہا، مجھے پیسے کی غلامی سے نہیں نکلنے دے رہا، مجھے پاؤنڈ کی غلامی سے نہیں نکلنے دے رہا، کہ لا الہ الا اللہ کو نہ سیکھا، نہ جانا، نہ سمجھا۔ ایک بچہ ڈاکٹر بنا، اس لائن میں محنت کرتے کرتے کہاں تک پہنچا، کوئی تاجر بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی دکاندار بنا، کوئی کتنے کام آپ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، ہم نے اپنے اپنے کاموں میں کتنی جان لگائی، کتنی محنت کی، اللہ اس کے رسول کو جاننے کے لیے کوئی جان لگائی، کوئی وقت لگایا، کوئی محنت کی، کوئی سیکھا، کوئی ان سے عشق و محبت، کوئی ان سے تعلق محبت بنانے کی کوشش کی۔ یہ تو ہماری لاٹری نکلی کہ اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو کلمہ دے دیا۔ ان سے پوچھو جن کو نصیب نہیں، میں ابھی لندن میں تھا، بچی ملنے آ گئی اور آگے بڑھ کے اس کا ٹپ ٹپ آنکھ ایسے بارش کی، اسے بولے نہیں جا رہا، بڑی مشکل سے بولی کہ میں سکھ سے مسلمان ہوئی ہوں تو میرے سب گھر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں کونسل کے کمرہ ملا اس میں رہ رہی ہوں، پہلے تو سب نے مجھے خوب مارا کہ میں کلمہ چھوڑ دوں، لیکن جب میں نہیں ہٹی تو ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، خامن نے بھی چھوڑ دیا، بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، تنہا ایک بچی کے ساتھ کونسل کے گھر میں ہوں، میرا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جو کلمہ پڑھ کے آتے ہیں تو کتنی مشقتوں سے گزر کے آتے ہیں۔ ہماری جماعت ایک سوات میں تھی تو ایک
نوجوان کھڑا تھا تو اس کو ہمارے ساتھی نے دعوت دی تو وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا مولانا صاحب آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، مجھے پتا ہے میرا مذہب جھوٹا ہے، پتھر ہیں، پتھر میں کیا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر پوجا شروع کرتے ہیں، لیکن اگر میں اپنا مذہب چھوڑوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، اور مسلمانوں میں کوئی ایک بھی نہیں مجھے قبول کرے، مسلمانوں میں کوئی ایک بھی نہیں جو مجھے قبول کرے، تو میں کیا کروں کلمہ پڑھ کے؟ تو بھائی اب بہت بڑا مین فالٹ آیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کی عظمت سے دل خالی کر دی، لہذا اب حلال حرام بتانے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ حلال کہنے والا ہے کون، وہ حرام کرنے والا ہے کون، تب اس کی عظمت آئے۔ ایک صحابی شراب لے کر آئے شام سے، سارا کیپٹل، سارا پیسہ شراب پہ لگایا۔ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی، کیوں پہلے تو شراب پینا کی اجازت تھی، پی رہے تھے، آہستہ آہستہ حرام ہوئی۔ تو جب یہ مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ شراب کے تو حرام، فہل انتم منتہون، چھوڑ دو اب۔ تو وہ بڑے بڑے وہ لائے تھے مشکیزوں میں بھر کے، تو انہوں نے خنجر اٹھایا اور ان کو پھاڑنا شروع کیا۔ ایک نے کہا بھائی سرکہ بنا دے، سرکہ بنا کے بھیج، اس میں نمک ڈالو تو اس کا ساری تاثیر ختم ہو جاتی، وہ سرکہ بن جاتا، وہ شراب رہتی نہیں۔ کہا بھائی سرکہ بنا کے بھیج دے، کہا نہیں، جب میرے اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو تو میں کوئی 2 نمبری نہیں کروں گا، ہمیں تو 2 نمبری نہیں تھی، میں کوئی 2 نمبری نہیں کروں گا، بس اب حرام ہے تو حرام ہے۔ ساری زندگی کی کمائی اپنے ہاتھوں سے پھینک کے خالی ہاتھ کھڑے ہو گئے، کہ وہ جانتے تھے کہ روکنے والا کون ہے اور بتانے والا کون ہے، انہیں اللہ کا بھی پتا تھا اور اللہ کے رسول کا بھی پتا تھا۔ آج کی امت نہ اللہ کو جانتی ہے نہ اس کے محبوب کو جانتی۔ اللہ کو جانتے تو یوں نافرمانیوں کے بازار گرم نہ ہوتے، اللہ کے رسول کو جانتے تو یوں آپس میں ٹکرا کے فرقہ واریت کا شکار نہ ہوتے اور نفرتوں کی آگ نہ بھڑکاتے۔ کافر ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا جو آپس میں گلے کاٹ کے ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ ان ہستیوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک جن پر نقطہ ہو، با تا تا جیم خا ذال شین ضا ضاد، یہ سارے نقطے والے، یہ کمزور حرف ہوتے ہیں، اور ایک حرف وہ ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، یہ طاقتور ہوتے ہیں، الف ہا سین صاد دال را طا کاف لام، یہ طاقتور حروف ہیں، حمزہ۔ تو میرے رب نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نقطہ نہیں لگتا، اللہ۔ جب اپنے نبی کا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نقطہ نہیں لگتا، محمد۔ جب دوسرا نام رکھا تو رکھا احمد، نہ ادھر نقطہ نہ ادھر نقطہ۔ اور پھر جب تو کلمہ توحید بنایا تو لا الہ الا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ جب ساتھ رسالت کو جوڑا تو محمد الرسول اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ یوں توڑ کے دکھایا کہ یہ 2 ہستیاں ہیں جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکتے پھرو گے، ساری دنیا بھی مل گئی تو موت پر کیا ہوگا۔ پوری زندگی کی کمائی جب موت سے ضرب کھائے گی تو 0 ہو جائے گا، 1 کروڑ ضرب 0 0، 1 ملین بلین ٹریلین انٹو 0 0۔ ایسے ہی عزت شہرت دولت کاروبار بلڈنگیں عمارتیں انٹو موت 0 0۔ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ساتھ ہی مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل اتر کے میت شروع ہو گیا۔ میت کب اٹھائی جائے گی، میت کب لائی جائے گی، جنازہ کب ہوگا، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو کب اٹھایا جائے گا۔
کہا جائے گا میت کب اٹھائی جائے گی؟ 1 سیکنڈ میں ساری دنیا کی کمائیاں، عزتیں، دولتیں، شہرتیں دین کی نسبت سے یا دنیا کی نسبت سے موت سے ضرب کھاتے ہی 0 ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر جو بھی بنایا ہے گھاٹے کا سودا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے جو بھی بنایا ہے نفع کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت دی، ابوبکر، عمر، عثمان، علی کو حکومت دی، خلافت دی۔ اللہ راضی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ چلو یہ تو صحابہ تھے اور خلفاء راشدین تھے۔ سلطان محمود غزنوی سب سے پہلا بادشاہ جس کو سلطان کا ٹائٹل ملا، یہ محمود غزنوی ہے۔ 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، 416 ہجری۔ اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کا مزار بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، اور اس کو مرے ہوئے قبر میں گئے ہوئے 1000 سال ہو چکے تھے، 1000 سال۔ تو اس نے ساری قبر کھول دی تاکہ نئے سرے سے نیچے سے اٹھایا جائے، بنایا جائے۔ تو قبر کھولی تو تابوت صحیح سلامت پڑا ہوا، تو بڑے حیران ہوئے، تابوت کیسے صحیح پڑا ہوا؟ تابوت کھولا تو محمود اندر ایسے لیٹا تھا جیسے کوئی ابھی لٹا کے گیا، سویا ہوا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا اور کفن یہاں تک آیا ہوا، ہاتھ یہاں۔ تو انہوں نے ہاتھ کو دیکھا تو بالکل نرم گوداز، جسم کو ہاتھ لگا تو بالکل نرم جیسے زندہ انسان سویا ہوتا ہے۔ 1000 برس قبر میں رہ کر قبر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ اور یہ کوئی جنید بغدادی نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، یہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ چنگیز خان نمبر 1 فتوحات میں، نمبر 1، نمبر 2 ہے سلطان محمود غزنوی، نمبر 3 سکندر یونانی، نمبر 4 تیمور۔ یہ 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں ایک محمود ہے، 33 سال حکومت کی، لیکن اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھا، قبر ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ تو چوتھے دن قبر کھولو تو سارا جسم پھٹ چکا ہوتا ہے۔ کس چیز نے قبر کی مٹی کو، قبر کے کیڑوں کو قریب نہیں جانے دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے، بتا رہا تھا کہ اس کا دوست ڈاکٹر ہے جو یہ کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ تو ایک شخص یہاں لاہور میں مرا تو اس کی 2 بیویاں تھیں۔ تو ایک بیوی نے کہا کہ میری سوکن نے میرے خامد کو زہر دیا ہے، لہذا اس کو دوبارہ قبر کھول کے اس کی لاش کو ایگزامن کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کی جب قبر کو کھودا، اس کو کھولا تو اس کا کفن سارا کالا ہوا پڑا تھا، سب کالا۔ تو انہوں نے کفن کو جب ہٹایا تو اس کے پورے جسم پر کالے بچھو کھڑے ہوئے تھے، پورے جسم پر ایک ٹوٹ کے برابر جگہ خالی نہیں تھی، کالے بچھو اس کو ڈنگ مار رہے، ڈنگ مار رہے، ڈنگ مار رہے، ڈنگ مار رہے۔ ان کو تو پوسٹ مارٹم بھی بھول گئے اور اپنی ڈیوٹی بھی بھول گئی، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، سب بھاگم بھاگ واپس سے انہوں نے مٹی ڈال دی۔ پھر وہ جا کر اس کی بیگم سے پوچھا کہ یہ میاں صاحب کیا کرتے تھے؟ کہ سود پہ پیسہ دیتے تھے، سود کھاتے تھے۔ بینک میں پیسہ رکھ کے سود کھانا یا قرضہ دے کے سود کھانا، سود تو سود ہی ہے، کہ یہ سود کھاتے تھے۔ ایک 33 برس کی حکومت کر کے اور سلطان کا ٹائٹل لے کے 1000 برس مٹی کے اندر سو کے ایسے جیسے آج رکھا ہو، اور ایک ہفتے کے بعد ایسے ہے کہ بچھو نے اس کے وجود کو کالا سیاہ کر دیا ہے، اس کے کفن کو کالا سیاہ کر دیا ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ تبلیغ کی محنت اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ جانو اللہ کون ہے۔ صرف لفظ اللہ میں بتا دوں، اللہ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کو اللہ کہا کرو۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ کسی زبان میں بھی میرے رب کے نام اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے۔ ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ خدا کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی بقا میں کسی کی محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں خدا۔
یہ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، ایک صفت. لیکن جب میں کہتا ہوں اللہم اللہ، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواصل الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المقيت المحيي المميت المبدع المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان جل جلاله ولله الاسماء الحسنى. تیرے رب کے یہ خوبصورت نام ہیں. جب تم کہتے ہو نا یا اللہ، تو تم اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ اس کو پکار چکے. جب کہتے ہو نا اللہم اللہم، تو تم نے، میں نے، آپ نے، اللہ، یہ تو 99 نام تو میرے نبی نے ایک حدیث میں بتایا. صرف یہی نہیں ہے، اللہ تو لامحدود ہے، اس کے نام بھی لامحدود ہیں. تو میرے نبی نے صرف ایک حدیث میں 99 نام بتائیں. لیکن میرا اللہ لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے، اس کے نام بھی لامحدود ہیں. تو جب کوئی آدمی کہتا ہے اللہم، تو وہ اللہ کو تمام ناموں کے ساتھ پکارتا ہے. جب کہتا ہے یا خدا، تو اللہ کے ایک نام سے اللہ کو پکارتا ہے. تو خدا میں وہ حیبت نہیں جو اللہ میں حیبت ہے. اللہ، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. علماء استعمال کرتے ہیں، ہمارے علماء نے استعمال کیا، ہماری زبان کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ پورا صرف اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں. لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی لفظ میں نہیں، کسی میں نہیں. کسی بھی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا. طارق جمیل، جمیل، جمیل کا مطلب خوبصورت، اور جیم ہٹا دو تو میل بن گیا. کہاں خوبصورت کہاں میل. یا زیر لگا دو تو میل بن گیا. اور جیم کے بعد اگر میم ہٹا دو تو جیل بن گیا یا جیل بن گیا. جیل نسل کو کہتے ہیں، جیل گھوڑی کو کہتے ہیں. اور اگر یا ہٹا دو تو جمل بن گیا. جمل اونٹ کو کہتے ہیں، کہاں خوبصورت اور کہاں اونٹ. تو میں نے آپ کو اپنے نام سے مثال دی ہے کہ کسی لفظ میں سے حرف نکالو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. اور لفظ اللہ ایسے الف لام لام ہا، یہ الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ. تو میں قرآن سے بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہ لام ہٹا دو، پیچھے بچ جاتا ہے لہو. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہ آخری لام ہٹا کے پہلا لام الف ہا باقی رکھو تو بن جاتا ہے الہ. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور سب سے عجیب بات ہے، میں الف ہٹاتا ہوں، لام ہٹا دیتا ہوں، دوسرا لام ہٹا دیتا ہوں، ہا ہٹا دیتا ہوں، صرف ہا کی پیش کو باقی رکھتا ہوں. پیش کو ہا کے اوپر پیش ہے تو پھر میں ہو کہتا ہوں ہو. تو اللہ قرآن میں اس کو بھی لے کر آئے ہیں، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ کہو تو وہ تو ہے ہی اللہ. تو نام کی عظمت ہے. تم گاڈ گاڈ کیسے پھرتے ہو. اور آج اللہ کہنے والے بھی اللہ کو نہیں پہچانتے. تو بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچان. اللہ اپنی عظمت کی کبریائی کی مثال دیتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں. کہ تم ایسا کرو، میں سمندر سے آئی، تمہارے سامنے سمندر ہے اور آگے جا کر کھلے سمندروں سے مل جاتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے میں سارے سمندر سے ہی بنا دیتا ہوں. لو کان البحر مدادا
اور پھر ایک کام اور کرتا ہوں، بولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے جو 60% آکسیجن پوری دنیا کو تقسیم کرتا ہے، کم وہ بھی کاٹ دوں گا۔ افریقہ کینیا میں بہت بڑا جنگل ہے، گھانا میں بہت بڑا جنگل ہے، گنی کرافی میں بہت بڑے جنگل ہیں، ایوری کوسٹ میں بہت بڑے جنگل ہیں، وہ کیمرون میں بہت بڑے جنگل ہیں، میں کاٹ کاٹ کے 100 قلم بنا دوں گا، اس قلم کو تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، پھر تمہیں سمندروں کے کنارے بیٹھا دوں گا، تمہارے ہاتھ میں پیپر دے دوں گا، اور پھر تمہیں بھی، تم سے جو پہلے مر گئے انہیں بھی واپس بلا کے تمہارے ساتھ بیٹھا دوں گا، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی نیچے اتار کے تمہارے ساتھ بیٹھا دوں گا، پھر تمہارے سینے پر، دماغ پر، دل پر میں اپنے علم کو ڈالوں گا، پھر میں کہوں گا لکھو اللہ کیسا ہے، اور تم لکھنا شروع کرو کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ پھر تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتاروں، وہ مجھے تم سے زیادہ جانتے ہیں، پھر وہ بھی تمہاری مدد کریں۔ پھر جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو اتاروں کہ وہ فرشتوں سے زیادہ مجھ کو جانتے ہیں، جبریل سب سے زیادہ مجھ کو جانتا ہے، میں اس کو بھی اتاروں، وہ بھی تمہاری مدد کرے، اللہ کیسا، اللہ کیسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا۔ پھر جبریل، میکائیل تھوڑا جانتے ہیں، نبی زیادہ جانتے ہیں، پھر میں نبیوں کو اٹھاؤں اور انہیں بھی تمہارے ساتھ بیٹھاؤں، وہ بھی لکھیں اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ پھر نبیوں کا بھی علم تھوڑا ہے، رسول 313 آئے ہیں، ان کا علم ان سے بھی زیادہ ہے، ان کو بھی تمہاری مدد کے لیے تم میرے رسول ہو، تم بھی لکھو کہ رب کیسا ہے۔ پھر ان کا علم تھوڑا ہے، 4 رسولوں کا علم سب سے زیادہ ہے، وہ نوح علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ان کو ساتھ شامل کروں، وہ بھی لکھیں تیرے رب کی تعریف کہ اللہ ایسا ہے۔ پھر ان 4 کا علم تھوڑا ہے، بلکہ کل کائنات کا علم تھوڑا ہے، اور سارے فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، اسرائیل کا، اسرافیل کا، 7 آسمان کے فرشتوں کا، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا، سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، آدم سے لے کر آخر انسان تک جتنے انسانوں کو جو ملا وہ ایک ذرے کی طرح جو میں نے اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے، اس کے علم کو اللہ ہی جانتا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا مطلب ہے کہ ارے بے وقوفو، تم جان ہی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے بندے کے سینے میں کیا بھر دیا ہے اور کیا دے دیا ہے، کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، جیسا قرآن میرے نبی کے دل پر اترا، اگر یہ قرآن لوح محفوظ پہ اس طرح اترتا تو میرے نبی نے فرمایا لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور لوح محفوظ ایسی چیز ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جیسے قرآن میرے سینے پر اترا، اگر ایسا لوح محفوظ کے پر اترتا تو لوح محفوظ پرزے پرزے ہو جاتی۔ یہ محمد مصطفیٰ کا دل ہے جس نے سارا قرآن اپنے اندر ہضم کر لیا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، یہ میرا حبیب ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کی تجلیات کو لے بھی رہا ہے، سینے میں جذب بھی کر رہا ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے سلام آ رہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گفتگو ہو رہی ہے، یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، موسیٰ تیرا کلیم ہے، داؤد کے لیے روح نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا صابر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہے، تو میں تیرا حبیب ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی اللہ کو دیکھنا، پھر کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی ڈائریکٹ نہیں آئی، ریفلیکٹ، جہاں پڑی پہاڑ پر، پہاڑ سے ریفلیکٹ ہوئی اور یوں آئی، اور وہ گئے موسیٰ، اور 40 دن ہوش نہیں آیا، 40 دن، اور یہ میرا حبیب اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے، اور پھر باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوح نرم کر کے دیا، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا موسیٰ کوئی آنکھ ایسی نہیں مجھے دیکھ سکے، جو دیکھے گا ختم ہو جائے، ہاں انتظار کر، جنت والے مجھے دیکھ سکیں گے، جنت والوں کو ایسی آنکھ دوں گا جو نیند سے پاک ہوگی وہ میرا دیدار کرے، جو حرام دیکھنے سے پاک ہوگی وہ میرا دیدار کرے۔ تو میرے اللہ نے آگے جواب دیا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا کیا دیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، یوں رہے گا، لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا؟
ابھی تو میں نے آپ کو کیا بتایا پورے کلمے کی، آپ کو میں نے تھوڑی سی اشارہ کر کے بتایا کیسے اللہ نے پورا ترازو کر کے بولا لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف، لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں نقطہ نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے ایسا جوڑ بٹھایا اپنے ساتھ کہ میرے حبیب تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. اے حبیب مصطفیٰ چل تو بھی میری تعریف ہے. آپ بھی لکھیں، آپ کی امت نے لکھا، اور آپ سارے نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، فرشتوں پر نبوت، انسانوں پر نبوت، جنات پر نبوت، جانوروں پر نبوت، پکشوں پر نبوت، درختوں پر نبوت، چوپائے پر نبوت، سانپوں پر نبوت. ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے کھیلتے کھیلتے. ہوئی 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 آپ ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا کر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. تو بے قرار ہو سارے صحابہ کو بکھیر دیا، چلو سب تلاش کرو بچوں کو. اور خود آپ ایک پہاڑ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے. تو جدھر آپ تھے اللہ نے ادھر ہی لے جانا تھا. تو جب آپ اندر گئے پہاڑوں میں تو دیکھا دونوں بھائی آپس میں یوں مل کے بیٹھے اور ایک سانپ سر پر یوں سائے کیے ہوئے کھڑا ہو. آگے جانے سے روکا ہوا تھا بچوں کو کہ مزید آگے گئے تو ضائع نہ ہو جائیں. تو جب سانپ کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے سر جھکایا، اپنا سلام پیش کیا اور پہاڑ میں غائب ہو گیا. جس کی نبوت کا سانپوں کو بھی پتا ہو، یوں کفل والوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہستی ہے. کہہ دیا کہ ہاں بیان ہو رہا ہے. 6 بر اعظم کی امت کو نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے. اے میرے حبیب آج بھی لکھیں، آپ جیسا علم تو کسی کو ملا نہیں. اب سارے اللہ 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 لکھنے بیٹھے، کبریائی کو، بڑائی کو، عظمت کو، حیمنت کو، خزانوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ میرا نفسی چلتا. میرے بندو ایک دن دیکھو گے سمندر خشک ہو جائیں گے. قبل ان تنفذ کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف کا ابھی ذرہ بھی ادا نہ ہوا ہوگا. ولو جینا بمثلہ مددا، پھر ایک دفعہ اور 7 سمندر پانی سے بھر دو، پھر تمہیں لکھنے بٹھاؤں، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، ہم سمندر خشک کرتے رہیں اور وہ بھرتا رہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کی تعریف کا ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا حقیقی رب. اس سے ٹکراتے ہو بھائی. ایک لاہور میں بڑے افسر کہہ لیں کہاں لکھا جی شراب حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے. میں نے کہا آپ دکھا دو کہاں لکھا ہے قرآن میں زنا حرام ہے. کہ شرک کو پتہ، اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا. قرآن میں ایک آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہو شرک حرام. تو اللہ کے بندو یہ قرآن اللہ نے عربی میں اتارا ہے، اردو فارسی انگریزی میں نہیں اتارا. عربی پڑھتے تو یہ احمقانہ بات نہ کرتے. یہ بات نہیں ہے، اوپر والے کا پتہ کوئی نہیں اور درمیان میں جو واسطہ ہے اس کا پتہ کوئی نہیں. نہ اللہ کا پتہ نہ محمد مصطفیٰ کا پتہ ہے. ایسے یہ حماقتیں ہو رہی ہیں. پتہ ہوتا تو اگلے سولیوں پہ چڑھ گئے. حسین کو پتہ تھا تو ساری نسل کو کٹا دیا. ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی تھی. ایک بول پہ ساری جان، مال، عزت، ہر شے. عزت تو اللہ نے مر کے بھی دی اور شہید ہو کر بھی دی، اور اس میں تو کوئی گھاٹا نہیں آیا. لیکن جان بچتی، مال بچتا، اولاد بچتی، بچے بچتے، سب کچھ بچتا. وہ جان چکے تھے کہ میں کس کے ساتھ سودا کر رہا ہوں. یہاں بازی لگانے کے لیے کون کہہ رہا ہے. وہ جان بچانے کے لیے کر سکتے تھے یزید کے ہاتھ پر بیعت. کوئی آسمان نہ ٹوٹ پڑتا، کوئی جنت میں فرق نہ پڑتا. جنت تو مل چکی تھی جب وہ بچے تھے. میرے نبی نے کہا ابھی ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا دونوں بھائیوں کا، تو میرے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جان گئے تھے کہ کہنے والا کون ہے، قربانی مانگنے والا کون ہے. ہم چند پوڑ نہیں چھوڑتے، انہوں نے جان چھوڑتے. امام جنرل العابدین ساری رات روتے تھے. حضرت حسین کے ایک ہی بیٹے بچے باقی سب شہید ہوتے. عبداللہ، علی الاکبر، علی الاصغر، زین العابدین، 4 بیٹے تھے.
3 شہید ہو گئے، 1 باقی بچے جن سے نسل چلی. وہ ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات. ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ اللہ نے آپ کو بعد میں جو بادشاہ آیا انہوں نے ان کو بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا، بہت اکرام کیا، بہت نوازش کی، بہت زیادہ. تو اس نے نوکر نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ تو امام زین العابدین پھر رونے لگے اور فرمایا میرے بھائی میں اس لیے روتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف ایک گم ہوا تھا، ایک وہ مل گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی. میرے بھائی میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، مجھے سکھ کہاں سے؟ میرا سارا گھر میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو. قدرت کو امتحان میں ابھی اور اوپر لے جانا تھا کہ آخری بچہ باقی بچ گیا عبداللہ اور باپ. عبداللہ کی عمر 2 سال تھی، تو حسین کو خیال آیا کہ بچے سے مل لوں، جانے کا وقت ہے. اور ان کے جی میں تھا کہ اس معصوم بچے کو کوئی کیا کرے گا، تو انہوں نے کہہ کر بچے کو بلوایا. تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی اور اس وقت خود بھی شل ہو چکے تھے. تو بچے کو لیا اور پیار کیا اور گود میں بٹھا لیا. ان کو ایسے دیکھ رہے تھے، الوداعی نظروں سے دیکھ رہے تھے. تو آگے کوئی ایسے انسان تھے، انسان تو میں نہیں کہہ سکتا کس چیز سے تشبیہ تھی. دنیا میں کوئی ایسی شے ہے نہیں میں جس سے ان کو تشبیہ تھی. ان کی کمینگی میں ان کے کوئی لفظ کوئی نہیں، وہ جانے اور اللہ جانے. تو ابن الموقد ایک شخص کا نام ہے، ابن الموقد. اس نے تیر جوڑ کے مارا، خطا بھی ہو سکتا تھا، وہ سیدھا عبداللہ کے یہاں آ کے لگا. وہ بچے کی آہ بھی نہ نکلی. یہاں آ کر تھوڑا دل پہ چوٹ لگی ہے اور اپنے بچے کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے لے لیا، یوں لے لیا. جب اس کے لب بھر گئے ہوں تو پھر یوں آسمان کی طرف گیا. اے میرے رب تو راضی ہے تو سستا سودا ہے، تو راضی ہے تو مجھے لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضى والانام غضا وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشرب من ماء المعين السراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. تو آسان کام ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا لوں، بچوں کے لیے ہر حرام کرتے ہیں، ہر حکم توڑتے ہیں، اور ان کا ایک بول تو ناجائز نہیں تھا. جان بچانے کے لیے بحث کر لیتے تو کیا مسئلہ تھا. لیکن یہ تو روشنی کے مینار تھے، انہوں نے تو روشنی دینی تھی آنے والے زمانوں کو، صرف اس صدی کو نہیں. سورج جب تک مغرب سے نہیں نکلتا یہ روشنیاں کوئی نہیں بجھا سکتا. اس لیے وہ شمع بن کے پگھل گئے. شمع کا کام اپنے وجود کو ختم کر کے اوروں کو روشن کرنا ہوتا ہے. شمع جلتی ہے، روشنیاں ہوتی. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کر کے جان کے نذرانے دے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نفس و شیطان کے غلام بن کے اللہ کو ناراض کر کے جاتے ہیں. ایک دن آنے والا جب اللہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دے گا. یہاں تو دونوں ہی سودے چلیں گے، زنا بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، عدل بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، سچ بھی چلے گا، شمر بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا. ایک دن پھر اللہ خود آئے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. نافرمانو آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ. دنیا فیصلے کا دن نہیں تھا. ان یوم الفصل کان، وہ آج تھا. آج میں نہ ڈرایا کرو، بڑے آ جان دو گلا کرن. موت میرے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے، سب کے پیچھے لگی ہوئی. اور
اور ایک دن آنکھوں سے پٹی اترنے والی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، دیکھ یہ وہ ہے جس کا تم مذاق اڑاتا، جس کا تم انکار کرتا۔ یوں آگے کہ یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی پیلا، تو راضی ہے تو کوئی پیلا، ہاں ان سے بدلہ لینا۔ اور تھوڑے دیر کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ سب کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے، چھوٹے معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ، اور حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے مردود العین کے سامنے رکھا گیا، اور منہ پہ مار رہا تھا، چھڑیاں مار رہے تھے، یہاں مار رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہا تھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد ایسا چمکتا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو حضرت انس رو پڑے اور کھڑے ہو کر کہا بس وقت یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ نہ مار، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چوم، ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے۔ پھر وہ سر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے شام پہنچتا ہے اور یزید چھڑیاں مارتا ہے، یزید ابو برزہ اسلمی یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو ظالم چھڑی کو یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، میرے نبی نے چوما ہوا۔ بھائیو میں اور زیادہ کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اللہ کو پہچان لو، پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، پھر اندر بولے گا، اندر کے تار سارے گنگنائیں گے، دل کے تاروں پہ صرف لا الہ الا اللہ کا نغمہ چھڑ سکتا ہے، اور کوئی گیت نہیں جو دل کے تاروں کو چھڑ سکے۔ اور کوئی چیز نہیں جو دل کی دنیا کو آباد کر سکے، وہ صرف اللہ اس کا رسول ہے۔ ارے بھائیو کتنے گھاٹے کے سودے کر رہے ہو، کاغذ کے پیچھے، کاغذ کے پیچھے انگلینڈ کے پیپر بن جائیں، اسی کا نام کوئی زندگی ہے۔ اپنے حبیب کی غلامی میں آؤ، اپنے اللہ کو پہچانو، بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے عزت والا، ہے حکمت والا، لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت اور طاقت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس سے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن اس سے چھپا کچھ نہیں، وہ بكل شيء علیم، ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا میرا رب اپنا تعارف کروا رہا ہے، تو کیا میری قوم کی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے کلام کو براہ راست نہیں سمجھتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں میں وہ ہوں، اللہ کہہ رہا میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، پھر عرش بنایا، میں وہ ہوں جو زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں، زمین کے اوپر بھی جانتا ہوں، آسمان کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، آسمان کے اوپر جو ہے وہ بھی جانتا ہوں، میں وہ ہوں جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، جہاں بھی جاؤ گے وہ معاکم اینما کنتم، لہذا کہاں چھپ کے گناہ کرو گے، کہاں جاؤ گے، جدھر جاؤ گے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر جاؤ گے اللہ سامنے ہے، جدھر جاؤ گے اللہ سامنے ہے، کہاں چھپو گے۔ إنها إن تك مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ جاؤ
آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے گناہ کرو، جاؤ زمین کے تہ خانوں میں چھپ کے گناہ کرو، جاؤ پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کے گناہ کرو، اللہ ایک دن کھینچ کے تیرے سامنے کر دے۔ اللہ 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 کو نہیں جانا، جانتے تو رکتے۔ ایک ریڈ لائٹ پہ تم رات کے 12 بجے کھڑے ہوتے ہو بے وقوفوں کی طرح، ویلی سڑک نہ اگوں نہ پیچھو، ٹرو نہیں جی، جرمانہ ٹھک جائے گا، کیونکہ یہاں کی حکومت طاقتور ہے، اس کی طاقت کو سمجھتے ہو، رات 12 بجے بھی کھڑے تھے۔ حالانکہ 50 سے پاؤنڈ کا پرچی کا قصہ ہے سارا، جس کو جانو گے اس کے آگے جھکو گے، اللہ کو جانا نہیں۔ ایسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو میرے بھائیو، بڑے عظیم رسول ہیں، بڑے شفیق رسول ہیں، بڑے مہربان رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، بس ایک، پھر اعلان کیا جو اس کی نقل اتارے گا وہ میرا بنے گا، باقی سب اور کو نہیں۔ کسی نہ کسی طرز پہ تو زندگی گزرے گی، تو اپنے نبی کا طرز اپنا لو، کسی نہ کسی شکل میں تو ڈھلو گے نا، تو اپنے نبی کی شکل بنا لو۔ دیکھو لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزا کے بغیر آپ انٹری نہیں کر سکتے۔ جہاز سے اترتے ہی واپس جناب آپ کے پاس ویزا کوئی نہیں، تو پل صراط پر پاسپورٹ چیک کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ یہ ہے، یہ اس میں محمدی ویزا تو ہے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کو نیو کاسل میں یہ ویزا لگوانا تھا مرنے سے پہلے آپ نے نہیں لگوایا، آپ نہیں جا سکتے۔ جو تمہارے لیے قربان ہو گئے اسی کے طریقے ذبح کرتے، اور جو تمہیں ذبح کرتے پھرے ان کے طریقوں پہ بھاگتے پھرتے ہو، کیا کرتے؟ وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی بنانے والا، اپنے برائے کا غم سہنے والا، ہائے ہائے خطا کار سے درگزر کرنے والا، کیا حالی نے بھی کمال کر، اس کی بخشش کے لیے یہی کلام کافی۔ جنگ ہو رہی، جنگ اور موت زندگی کی بازی لگی ہوئی، اور احد کی جنگ میں شکست ہو، 70 صحابہ شہید، حمزہ جیسے شہید ہو گئے۔ تو قریش مکہ نے اللہ کے نبی کو ٹارگٹ بنایا، تو اس افراتفری میں ایک خبر مشہور ہو گیا، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، لہٰذا بہت سے صحابہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جب اللہ کے نبی چلے گئے اب کیا؟ لیکن جنہیں پتا تھا کہ یہ ہیں انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوتا، ایک ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، قتادہ بن نعمان، برا بن مالک، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ہر آنے والے حملے کو روک رہے تھے۔ طلحہ تیروں کو ہاتھ پر روکتے رہے، ساری زندگی کے لیے یہ ہاتھ ختم ہوتا۔ قتادہ بن نعمان آگے سینہ تان کے تیروں کو روک رہے تھے، آگے یوں ہو جاتا، چونکہ لوہے کا پہنا ہوا تھا لباس، تو تیر اٹک رہے تھے، لیکن قدرت کا امتحان، ایک تیر آ کے سیدھا آنکھ میں لگا، یہاں تو لوہا نہیں تھا، آنکھ میں لگا، تو انہوں نے اسی تیر کے ساتھ اللہ کے نبی کو جب یوں دیکھا تو اللہ کے نبی ہچکیاں بن گئی آپ کی، اور ان کی بھی تازہ شادی ہوئی تھی، بالکل نوجوان بچے، تو اللہ کے نبی نے آپ کی آنکھوں سے تیر کھینچا، پھر اس کے اوپر وہ جو آنکھ کا کیما تھا وہ اتارا، اور اس کو ایسے اپنی انگلیوں میں یوں اس کو رول کیا، پھر سیدھی آنکھ
آنکھ میں یوں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا، پھر کہا اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ظاہر ہوئی تھی، اسے دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ ہاتھ ہٹایا تو اس آنکھ کا حسن اس سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ اس تیر تلواروں کو تو سنبھل رہے تھے۔ ایک قریش میں تھا عتبہ بن ابی وقاص، اس نے پتھر اٹھا لیا اور تیزی سے جو مارا اس نے پتھر، تو ان کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی تلوار کو، تیر کو، نیزے کو، پتھر سے نظر اوچھل کر، تو پتھر ان کو کراس کر گیا، ورنہ کوئی سر آگے کر دیتا، لیکن ان کے روکنے سے پہلے پتھر کراس کیا اور سیدھا میرے نبی کے یہاں لگا، یہاں، اور اب پورے یوں گرے ایسے۔ پیچھے ایک کنارہ تھا کھڈے کا، وہ یہاں لگا، یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، اب بے ہوش ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے، خون ہو گیا چہرہ، اور ایسے تو یہ سب 10-12 ساتھی رونے لگے، انہوں نے سمجھا اللہ کہ نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھولی تو ان کی جان میں جان آئی، تو ان سب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اب ان کی تباہی کی بد دعا کر، ان کے لیے بد دعا کر۔ جنگ میں، عین میدان جنگ میں، اور قتل کے لیے وہ تلواریں چلا رہے ہیں، تو میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی۔ جو اپنے قاتلوں کے لیے اتنا مہربان ہو، اپنی امت کے لیے کیسا مہربان ہو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچا؟ طائف میں، اتنے پتھر پڑے کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ جس کے کبھی وجود کی قسمیں کھائے، جس کے شہر کی قسمیں کھائے، جس کے چہرے زلفوں کی قسمیں کھائے، جس کو قاب قوسین تک پہنچائے، جس کے لیے اپنے چہرے سے پردے ہٹائے، اپنا آپ دکھائے، جنت کی چابی پکڑائے، اپنا جھنڈا پکڑائے، شفاعت کا حق بخشے، مقام محمود پہ بٹھائے، حوض کوثر عطا فرمائے، جنت میں داخلہ ایک اوپننگ سیرمنی جس سے کروائے، اتنے بڑے مقامات وہ دیکھ رہا ہے، 3 میل پتھر پڑ رہے ہیں، اور آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگ، گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگ، ابھی جو پتھر مار رہے ہیں، اور پتھر ایک دم تو نہیں زخمی کرتا، وہ کوئی نوکیلا تو نہیں ہوتا ہے کچھ میں ایسا، اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں پر کے خون نکل نکل نکل، پاؤں کے اندر جوتا اور خون آپس میں جم گئے، جوتا اتر نہیں رہا تھا، اتنا خون نکل، اور بے ہوش ہو کے گرے۔ آخر آپ غلام نوکر زید بن حارثہ نے کندھے پر اٹھا دوڑ لگائی، سامنے جانی دشمن کا باپ تھا عتبہ، جو جنگ بدر میں قریش مکہ کا سالار تھا، 1000 کا لشکر قریشی لے کر آئے مکے سے، اس کا جو چیف آف اسٹاف تھا وہ عتبہ تھا، اتنا بڑا دشمن، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آیا، بھاگ کے اس کے باغ میں گھسے حضرت زید، اور آپ کو انگور کی بیل کے نیچے لٹایا، آپ ہوش میں نہیں تھے۔ عتبہ آپ کا یہ حال دیکھ کے رونے لگے، جس کو دیکھ کر جانی دشمن روئے ہوں، کیا حال ہوگا۔ اور آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں، ایک ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اسماعیل کی گردن پر ایک اس وقت، اور ایک آج کے دن، طائف کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اتار دیا جب آپ نے دعا مانگی، اور دعا کیا ہے، عرش فرش کو ہلا کے رکھ دینے والے کلمات، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی الی الناس الی من تکلنی الی من تکلنی، اے میرے رب، آئے میں تجھ سے گلا کرتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی جنہوں نے میرا یہ حال کر دی۔ اللہ پاک کی غضب کو جوش آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، حکم کیجیے یا رسول اللہ، یوں کر دوں گا، ایسے چکی چلا دوں گا، ہے وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ان کو تباہ کر دوں،
میں اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو شاید ان کی نسل میں کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کا کلمہ پڑھے گا. یہ میرا نبی ہے، یہ کل کائنات کے نبی ہیں، صرف امت محمد کے نہیں، آج کی کالی گوری جتنی نسل ہے سب کے لیے آپ نبی ہیں. دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا. میرے والد ہارٹ اٹیک میں اچانک فوت ہو گئے تو میری بہنیں گھر پر نہیں تھی، ایک لاہور تھی ایک ملتا فیصل آباد تھی. تو میرے والد بار بار کہتے ہو میری دھیاں میں نہ ملاؤ، میری دھیاں میں نہ ملاؤ، میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. نہیں آ سکی ہوئی کہتے کہتے چلے. تو موت اس کے وقت تو آدمی اپنوں کو یاد کرتا ہے، لیکن میرے حبیب جب جانے لگے ہیں 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی اور 11 ہجری، پیر کا دن 10 سے 12 کا ٹائم تھا، جون کی گرم دوپہر تھی. آپ نے اپنے سارے گھر والوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، پھر بیٹی کو بلایا ملاقات کی، پھر علی کو بلایا ملاقات کی، پھر سب سے آخر میں بچوں کو بلایا، حسن حسین کو بلا کر یوں جو سینے سے لگایا تو کسی کو ملتے ہوئے نہیں روئے، حسن حسین کو ملتے رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے نظر آ گیا کہ ایک زہر سے تڑپڑا ہے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. پھر ان کو رخصت کیا تو جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے یہ وہ ہستی ہے جسے آج امت نے اپنے گھروں سے بھی نکال دیا ہے، زندگیوں سے بھی نکال دیا ہے. صرف پیسہ چاہیے جیسے بھی آئے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. تو آپ نے کہا آ جائے تو ملک الموت اندر آ کے اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. آپ سے کون پوچھے گا، مجھ سے کون پوچھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. کوئی پابندی نہیں ہے آج کی، جب آئیں گے ہم بلا لیں گے. ہائے 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 ہائے، اللہ اتنا احترام دے، وہ رب وہ بندے، وہ معبود عبد، وہ خالق مخلوق، اور پھر بنانے والا اتنا احترام دے رہا ہو تو مجھے کتنا احترام دینے کی ضرورت ہے، مجھے ان کے طریقوں پہ مر مٹنے کی کتنی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آنا چاہیں تو لے آؤ، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ. تو آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکال لوں. پھر آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا کہتے ہو جاؤں رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ ہائے اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. میرے بھائیوں میرے بھائیوں، ایسی موت مانگو کہ جب جا رہے ہوں تو اللہ ہمارے ملنے کے شوق میں ہو. ایسی موت نہ آئے کہ ہم مجرم بن کے گھسیٹے جا رہے ہیں اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے کے پیچھے، اس مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے گئے، بڑے گھاٹے کا سب. یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر تم ایسا کرو واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. ہائے ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. اللہ کی قسم اگر میرے نبی یہ بات نہ کرتے آج میں اور آپ انسان نہ ہوتے، کوئی بندہ ہوتا کوئی خنزیر ہوتا. ہماری کوئی اللہ سے رشتے داری ہے؟ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کیے ہی نہیں، اور اللہ نے ان کو کسی کو پکڑ کے بندر بنایا، کسی کو پکڑ کے خنزیر بنایا. تو مچھلی نہیں کھانی ہے، دریا کی مچھلی جو مرضی جا کے پکڑ کے کھا لے، نہیں ہفتے کو نہیں کھانی، باقی دنوں میں کھاؤ. انہیں ہیرا پھیری کے اللہ نے بندر بنا دیا. شراب پینا، شراب بیچنا، سود کھانا، سود لینا،
ماں باپ کی نافرمانی، نماز چھوڑنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، فریب کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ عرش ہل جاتا ہے. میں تو اسی طرح بیٹھا اس کملی والے کو دعا دو جو جاتے ہوئے حسن حسین کا مسئلہ نہیں چھیڑ کے گیا کہ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر کے چپ کر گئے. ہمیں نہیں تقدیر کے حوالے کیا، ہمیں پوچھا، ہمارے لیے پوچھوایا کیا کرو گے، تو اللہ کا جواب آیا میں اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے پاس تنہا نہیں چھوڑوں. آج ہم انسان بیٹھے ہیں. اس پر آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈ گئی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے اپنے پاس بلا. اور پھر جاتے بھی جب آپ نے یہ کہا تو جبریل غمگین ہو گیا. کہنے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، پھر میں بھی کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. جو چند سیکنڈ باقی تھے اس میں بھی آپ نے پیغام دیا تو اپنی امت کو دیا، اپنے بچوں کے لیے نہیں. اپنی 9 بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیٹی فاطمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام نہیں. پیغام دیا تو اپنی امت کو السلام، میری امت میں جا رہا ہوں، میرے بعد نماز نہ چھوڑ دینا. 90% چھوڑ، 90% مسلمان بے نماز. وما ملکت ایمانکم، کمزور لوگوں سے زیادتی نہ کرنا، کمزور لوگوں سے زیادتی نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو ظالم نہ بن جائے، اللہ طاقت دے تو ظالم نہ بننا. کمزوروں پہ زیادتی نہ کرنا. آخری نصیحت 2 لفظوں میں سارا دین، حقوق اللہ، حقوق العباد. سارا دین تو 2 چیزیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق. اللہ کے حق میں نماز، بندوں کے حق میں زیادتی. ہاں دیکھو ابو خاص پہ کمزور زیادہ پکتا ہے کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا. یہ دونوں الفاظ دہراتے آخر میں 3 دفعہ کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. پھر 2 میں سے ایک لے لیا، دوسرا چھوڑ دیا. پھر آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی. بولا اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھی تھی، آپ ان کے سینے پر یوں سر رکھ کے یہ آپ کی کیفیت تھی. تو بس آپ کی ایسے گردن ڈھلک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی. جاتے ہوئے امت کو یاد کیا. تو بھائیو کلمہ تبلیغ کیا ہے؟ کلمہ سیکھنے کی محنت. لا الہ الا اللہ سیکھ گئے تو ہماری زندگی سے سارے حرام خود ہی نکل جائیں گے. محمد رسول اللہ سیکھ گئے تو تم چلتے پھرتے جہاں بھی ہوگے محمد ہی نظر آؤ گے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ تو چھپانا پڑے گا. تو چھپی نہیں سکتا. میں یہ کہاں سے چھپاؤں یہ بولیا؟ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے، پوری زندگی پہ چھا جاتا ہے. صرف مسجد تک نہیں، صرف شکل تک نہیں، اس کے گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، اس کی حکومت میں، سیاست میں، تجارت میں، جاب میں، ہر جگہ میں محمد کی شان نظر آتی ہے. نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ساری دنیا میں مسلمان جھوٹ کے عنوان سے مشہور ہیں، دھوکے بازی کے عنوان سے مشہور ہیں. میرے نبی نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. اور میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے. زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. سارا دین 2 باتوں میں، ایک حقوق اللہ، اس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز. تو آپ جاتے ہوئے کہہ گئے نماز نہ چھوڑو. حقوق العباد میں زیادتی سب سے بڑا ظلم و ستم ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیت اللہ کو یوں دیکھا، پھر یوں اشارہ کیا اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے،
تو کتنا خوشبودار ہے، تو کتنا عزت والا ہے. لوگ ساتھ کھڑے ہیں، ماں اچھی بکر وہ اچھی باری حق، ماں اچھی بکی وہ اچھی باری حقی وہ آدم حرمتا عند اللہ. اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ، کتنا پیارا، کتنا خوشبودار، اللہ کی بارگاہ میں تو کتنا عظیم ہے. لیکن سنو، ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. کوئی بیت اللہ کو گالی دے، لوگ قتل کر دیں اور آپس میں ایک دوسرے کو روزانہ ماں بہن کی گالیاں دیتے. اور علماء فرماتے ہیں بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، دل توڑنا بڑا گناہ ہے. بیت اللہ تو پتھر کی عمارت کا نام ہے اور دل اللہ کا گھر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ان کی امت میں اللہ کا کوئی گھر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی عقل کی بات کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں موسیٰ سے کہو اللہ پاک لا زمان اللہ مکان ہے، نہ گھر ہے نہ جگہ ہے. جگہ سے بھی پاک ہے، گھر سے بھی پاک ہے، زمانے سے بھی پاک ہے. ٹائم اللہ کے لیے نہیں ہے، جگہ اللہ کے لیے نہیں. اللہ جگہ سے بھی پاک ہے، ٹائم سے بھی پاک. ہاں موسیٰ نے یہ بتاؤ جو مسلمان بندہ بندی اپنے دل کو گناہوں سے صاف کر لیتا وہ میرا گھر بن جاتا ہے، وہ میرا گھر بن جاتا ہے. ساری عبادات کا خلاصہ نماز ہے، ساری عبادات کا خلاصہ نماز ہے. نماز زندہ ہو گئی ساری عبادات زندہ ہو جائے گی. اور سارے اخلاق کا خلاصہ دو چیزیں. سارے اخلاق بہت بڑا چیپٹر ہے. اخلاق عبادات کا چیپٹر بہت چھوٹا ہے اور اخلاق کا چیپٹر بہت بڑا ہے اور مشکل بھی بہت ہے. اور سارے اخلاق دو چیزوں میں آ جاتے ہیں. دو چیز، ایک زبان کی حفاظت، ایک دل کی حفاظت. زبان پہ کسی کے برائی کا بول نہ ہو، دل آزاری کا بول نہ ہو، اور دل میں کسی مسلمان کا بغض اور نفرت نہ ہو. ان دو باتوں کی کتنی طاقت ہے. میں آپ کو ایک صحابی کی بات سناتا ہوں. ان کا نام ہے ابو دجانہ. ابو دجانہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. ابو دجانہ صلح حدیبیہ میں خاص میں، اور اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا. ابو دجانہ جنگ بدر میں شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے انہیں معاف کر دیا. اور ابو دجانہ صحابی ہیں اور اللہ نے قرآن میں کہا کلا وعد اللہ الحسنى، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے وعدہ ہے جنت میں ڈالوں گا، جہنم میں کوئی نہیں جائے. اور ابو دجانہ وہ شخص ہیں جب احد کی جنگ میں افراتفری ہوئی تو اللہ کے نبی نے یوں تلوار اٹھائی. تلوار کون پکڑے گا؟ کئی لوگ کھڑے ہو. تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر، ایک عمر، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو دی. یہ اتنے بڑے پائے کے آدمی ہیں. زبیر کہنے لگے مجھے خیال ہے میں دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے جو اس کو تلوار دی. انہوں نے تلوار اٹھائی اور شعر پڑے انا الذی عاهدنی الخلیل ونحن بالصف لدى النخیل الا اقوم الدهر في الخیول واضرب بسیف اللہ ورسولی. میں وہ ہوں جس نے اللہ کے نبی کو یہ عہد دیا ہے، یہ وعدہ دیا ہے کہ آپ کی تلوار کا حق ادا کروں. شعر کا خلاصہ یہ ترجمہ یہ خلاصہ یہ. اور پھر جو ایک طرف سے حملہ کیا ساری صفوں کو چیر کے پار نکلا، 3000 کے لشکر کو چیر کے پار نکلا اور پھر ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آگے عورتیں کھڑی تھی جو قریش مکہ کو تیار کر رہی تھی اور گانے گا رہی تھی. نحن بنات طارق نمشی علی النمارق مشی القتل بوارق والمسک فی المفارق والتر فی المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غیر غامق. ابو دجانہ ان کی طرف بڑھے تو ساری عورتیں بھاگی، ہندا نہیں بھاگ سکی تو انہوں نے یوں تلوار اس کے سر پر رکھی. ہندا نے چیخ ماری تو ہٹا لی. تو زبیر پیچھے پیچھے نکلنے گے، تلوار کیوں ہٹائی؟ فرمایا اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا. نبی کی تلوار
اور ہم سے داغدار نہیں کرنا چاہتا. پھر واپس پلٹے اور پھر صفوں کو الٹ کے رکھ دیا. سامنے بہت بڑا ہاتھی جیسا پہلوان آ رہا تھا. حضرت زبیر کہنے کے میری جی میں کبھی اس سے ٹکر ہو تو پھر میں جانوں کہ ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. تو اچانک دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور اس طرح حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر بھوکے شیر کی طرح. کوئی زیر ہونے پہ آ نہیں رہا. ایک تھوڑی دیر کے لیے ساری جنگ تھم گئی. ایسا دلیری اور بہادری کی تعریف دونوں لکھ رہے تھے کہ سارے تلوار بازوں کی نظریں جم گئی دونوں کی. تو پہلوان نے ابو دجانہ کو زخمی کر دیا. تو ابو دجانہ نے زخمی شیر کی طرف پلٹ کے جو حملہ کیا تو اس کی تلوار کیا وہ روکنے کے لیے ڈھال ہوتی تھی. انہیں ڈھالا کہ انہوں نے ڈھال کو توڑا. تلوار یہاں لگی. اس طاقت سے لگی کہ یہاں سے آتی ہوئی اس آدمی کو 2 حصوں میں چیر کے پھینک دیا. پھر یوں سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کہنے لگا ہاں کیا دیکھتے ہو میں ہوں ابو دجانہ. ایسی صفات کے مالک آدمی ہیں. اب میں ان کی بات نقل کرنے لگا ہوں تاکہ اس بات کا وزن آپ کو ان کی پچھلی سیرت سے محسوس ہو سکے. تو ابو دجانہ کہتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے. بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, احد کی وہ جنگ نہیں, خندق نہیں, فتح مکہ نہیں, خیبر نہیں, آخری حج نہیں. لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کسی کو اس زبان سے دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی انسان کا بغض نہیں ہے. یہ میرے نبی کا دین ہے. سارا دین 2 باتیں, عبادت اللہ سے جڑنا, اخلاق بندوں سے جڑنا. ایک عبادت ہے ایک اخلاق ہے. یہ سارے کا سارا دین. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ سارا بند ہے. جتنا اس کو کھولتے جاؤ گے دین کھولتا جائے گا. کتابیں پڑھنے سے علم تو بڑھے گا, عمل نہیں بڑھے گا. تو دھکے کھانے سے عمل بڑھتا ہے, صحبت سے عمل بڑھتا ہے. تو میرے بھائیوں اپنے اللہ سے تعلق بناؤ. گناہ چھوڑ کر, حرام چھوڑ کر, جھوٹ چھوڑ کے, خیانت چھوڑ کے. پہلا تعارف اللہ نے کہا رب میں پالنے والا ہوں, تم جھوٹ بولتے. پالنے والا میں پالنے والا ہوں, تم حرام کام کرتے ہو, میں پالتا ہوں. اپنے اخلاق کہ زبان میٹھا بول بن جائے اور دل کو روزانہ صاف کر کے سو. یا میں نے سب کو معاف کیا, ان سے نہیں تجھ سے صلہ لوں. جب اللہ دے گا تو اپنی شان کا دے. تبلیغ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے جو ہم نے سیکھا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اندر میں اترے تو پوری زندگی تبدیل ہوتی چلی جائے گی. تو کہنا نہیں پڑے گا یہ کرو یہ نہ کرو. انسان خطا بھی کرے گا, یہ نہیں کہ وہ کوئی فرشتہ بن جائے, گناہ پھر بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہ پہ ندامت ہوگی, وہ توبہ کرے گا, وہ تلیغ نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے جی سارے کرتے ہم نے کیا تو کیا ہوا. کہے گا جی گناہ گار ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ توبہ کرے گا. خطا آدم سے بھی ہوئی, خطا شیطان سے بھی ہوئی. شیطان اکڑ گیا, آدم جھک گئے, آدم نبی بن گیا, وہ مردود ہو چکے. تو انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 میں 100 نمبر لے لے. پرفیکشن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹنگ کی ہے. کہ ہم تمہاری نیکیاں اور گناہ دونوں تول لیں گے. اگر تمہاری نیکیاں بڑھ گئی تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس لیے کہتے ہیں کسی کی کمی دیکھ کر اسے برا نہ سمجھو, نہ اسے حقیر سمجھو, نہ اسے نفرت کرو. پتہ نہیں وہ کوئی ایسی نیکی چھٹی کرتا ہو جو اس کے گناہوں سے وزن ہو جائے. حقیر بن جانا کسی. تو میرے بھائیوں اس کلمے کو سیکھو. یہ وہ محنت ہے, صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں محنت. فرقہ واریت سے پاک ہے. تم پاکستان سے آئے ہو, انڈیا سے آئے ہو, وہاں کے جراثیم تمہارے اندر ہیں. اپنے آپ کو امت بنانا, جو بندی بریلوی نہ بنانا, شیعہ سنی نہ بنانا, اپنے آپ کو امت بنانا. ورنہ جو آگ وہاں لگی ہے وہ یہاں تمہارے گھروں میں لگی. جو وہاں شعلے بھڑک رہے ہیں یہاں بڑھتی.
ایسے لوگ ممبر پہ بیٹھاؤ جو محبت کا پیغام سنائیں، جو امت بنے کا پیغام سنائیں. ایسے لوگ مت بیٹھاؤ جو تمہیں پھاڑ کے رکھ دیں، تمہیں توڑ کے رکھ دیں. میرے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں جائے گا. میں نے کون جاتے ہوئے کلمہ پڑھ جائے. یہ ہمارے جواد وسیم صاحب وہ اسٹیج کے اداکار تھے، اب تو ٹی وی پہ آتے ہیں، لیکن تبلیغ میں بھی کافی وقت دیا انہوں نے. تو وہ ایک اپنے اداکار کا بتانے لگے کہ دنیا کا ہر گناہ وہ کرتا تھا، اور اسٹیج پہ ڈرامہ کرتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہو. اسٹیج پہ ہارٹ اٹیک اٹھا کے پیچھے لائے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا زور زور سے، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں جائے گا. اب اس نے کون سی ایسی چھپی ہوئی نیکی کی تھی جو اللہ کو پسند آئی، اور اس کے سارے گناہوں سے درگزر کر کے کلمہ زبان پہ جاری کر. تو کسی کو کسی کے گناہ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو، نفرت نہ کرو. اپنے گناہ دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر کے. مرسا صاحب جن سے میں نے قرآن پڑھا فرمایا کرتے تھے دھن رے دھنیے اپنی دھن پڑائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن. مفہوم اس کا یہ کہ بس اپنے گناہ دیکھا کرو، اوروں کے نہ دیکھو. دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کرتا ہے، یہ تبلیغ والا کیا کرتا ہے، یہ داڑھی رکھ کے کیا کرتا ہے، یہ حج کر کے کیا کرتا ہے. یہ ٹیسٹ اللہ نے تمہارے حوالے نہیں کیا. پتہ نہیں کون سا عمل اللہ اس کو پسند کرے، اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے. اللہ کی رحمت کو کیوں اتنا تنگ کرتے ہو کہ ضرور تم ہی جنت میں جاؤ گے اور کسی نہیں جاؤ گے. جنت اللہ کی کرے گا. آج اتنی نفرت ہے کہ کفر تک ہر ایک نے دوسرے کو پہنچایا ہوا ہے، ہر ایک نے دوسرے کو کفر تک پہنچایا ہوا ہے. اگر یہ سارے ہی ایسے ہیں تو پھر جنت اس کے جاؤں. کوئی اللہ کی جنت میں بہت بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے تو ویلی جنت بابا کرے گی، بھائی سب کو جانے دو جو کلمہ پڑھ کے مرے گا انشاءاللہ. بلکہ اور سنو، میرا اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اللہ کہے گا کہ جہنم سے ہر اس انسان کو نکال لو جس نے زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی پاکستانی تھانے دار ہے وہ بہتر پھیرنا ہی پھیرنا. اللہ تو کریم رحیم، یہ اللہ کے 99 نام میں نے گنائے، ان میں سے ایک نام ہے غضب والا، صرف ایک المنتقم بس. باقی سارے نام سراپا رحمت محبت رحمت محبت رحمت محبت. کتنا اس کا کرم ہے کہ کوئی اس نے حد نہیں رکھی توبہ کے لیے، نہ عمر نہ عدد. ہاں بھائی 40 سال کے بعد توبہ قبول نہیں، ہاں بھائی 100 دفعہ توڑنے کے بعد قبول نہیں کرنا. جتنی دفعہ ٹوٹے آ جانا میں جوڑ کے دے واپس کر دوں. جس عمر میں آؤ گے میں قبول کر لوں. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چاہیے تو کتنے جاؤ گے؟ مندر جاؤ گے 900 چوہے کھا کے؟ حج پہ تو جاؤں گا، اور کتنے جاؤں گے؟ ابھی اتنے ہی جا کے معافی مانگنی نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو پہ بندہ نواز. وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ وہی تو ایک دربار ہے جہاں جتنے مرضی بدماشیاں کر کے پہنچ جاؤ معافی کا پروانہ مل جائے. سچے دل سے کہہ دو یا اللہ معافی. ہوئے 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 تو کتنی حد تک میرا اللہ خود مثال دیتے گا، میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ میری زمین کو بھر دے، پھر اس کو پیک کرتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، اوپر خالی جگہ ہے پھر اس کو بھر دے، اور اتنے کر کے میرے آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ فرشتے بھی گناہ گار بن کے زمین پر اتر آئے تو نہیں ہو سکتے. اللہ ایک کو کہتا ہے نیو کاسل میں ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف تو مقدمہ سارے بھی معاف کر کوئی اللہ کریم ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کو یار بناؤ، اللہ سے محبت کو غالب رکھو. کراچی میں میرا ایک شاگرد ہے، مسجد میں نماز پڑھاتا ہے.
تو اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا دھندا کرتی تھی، یعنی انسانیت کا بدترین کام۔ اس نے اس کے بیٹے سے دوستی لگا لی میری شکل سے، اور پھر اس کو میرے بیان کی کیسر دی کہ بھائی اپنے گھر میں سن رہے ہیں۔ اس نے جا کے گھر میں لگا لی تو اس کی ماں چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑ رہی، تو آخر وہ آ کے بیٹھ گئی۔ تو اس نے چونکہ بیچ میں سے سنا تو کہنے لگی دوبارہ سناؤ، اس نے سارا سنا، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سناؤ، پھر سارا سنا، 2.5 دفعہ اس نے سنا ہے، پھر کہنے لگی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کون، تو انہیں کس نے دی؟ کہ یہ جو امام مسجد ہے، رمضان کا مہینہ، اس نے بچے کو ہاتھ پکڑا اور دروازے پہ آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے نکل گئے تھے، کہنے لگی امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گیا، مفتی امجد اس کا نام، کہا مولانا صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی میرے بیٹوں کا؟ یہ کون ہے؟ تو میرے استاد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ طارق جمیل۔ انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، میری توبہ ہو جائے گی؟ میرا تو یہ کام ہے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ کہاں ہے؟ بالکل قبول ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میری توبہ، میری توبہ۔ اور اگلے دن وہ مسجد آ گئی تراویح، عورتوں پر جگہ تھی تراویح، اور زور سے دعا مانگی، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ اگلے دن پھر یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 5واں روزہ تھا، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، زور سے دعا کرتی ہو۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ ساری زندگی گزاری بدماش عورت بن کے اور موت آئی رابعہ بصری بن کے۔ توبہ ایسی چیز، اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے۔ تو بھائیو اس کلمے کو سیکھو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، اس کے لیے 4 مہینے جب تمہیں اللہ ہمت دے نکلو، ہر مہینے کی ترتیب بناؤ، ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلو، آپس میں چھوٹا سا معاشرہ ہو، کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کوئی کسی سے متنفر نہ ہو، یہ ہماری مسجد یہ تمہاری مسجد، تم ادھر نہیں آؤ گے ہم ادھر نہیں جاؤ گے۔ جو فضا ایسی بنا رہے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے رحم کرو اپنے نبی کے آنسوؤں میں، جنہوں نے اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی دعا مانگی۔ آپس میں تمہارا اختلاف ہوگا، رہے گا، قیامت تک رہے گا، نفرت نہ ہو، بائیکاٹ نہ ہو، ایک دوسرے کو محبت دو، اختلاف کے باوجود محبت دو، اپنے گھروں میں محبت کی فضا بناؤ، شادی شدہ ہو بیٹیوں سے حسن سلوک کرو، بیوی ہے خامن سے حسن سلوک کرو۔ ایک میٹھا بول دل جیت لیتا ہے، آرڈر سے دل نہیں جیتے جاتے، ہمیشہ محبت سے دل جیتے جاتے۔ ایک مسکراہٹ زخموں کو بھر دیتی ہے، اور ایک کڑوا بول ایسے زخم لگاتا ہے کہ ساری دنیا کی میڈیسن اندر ڈال دو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو عزت، ماں باپ کے ذمہ ہے اولاد کو عزت ہے، ماں باپ کے ذمہ ہے اپنے بچے اور اس کی بیوی کے درمیان مخل نہ ہو، دخل انداز نہ ہو، بچے اور بچی کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ ہمارا انڈین پاکستانی معاشرہ ہے جس میں ساس سسر بہت زیادہ لڑکے لڑکی کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنے بچے کی زندگی ختم کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور اپنی بہو پر اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خامد پیچھے ہو جاتا ہے اور ساس سسر آگے ہو جاتے ہیں۔ یہ ظلم جاتی نہ کر، اپنے نبی کی معاشرت سیکھو۔ میرے نبی نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں ان پر چلو گے تو زندگی جنت بن جائے۔ گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی میں میرے نبی روشن سورج کی طرح چمکا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ایک صحابی سے اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ان کا بڑے غمگین، بڑے فکر مند، ٹھیک ہو گیا۔ یہی سوال ایک آدمی نے اما عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ایک سوال 2 جواب، اور بالکل اپوزٹ۔ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر والے۔ یہی سوال اب گھر کی بیوی سے کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ فرمایا کبھی بھی آپ چہرے پہ تیوری بل ڈال کے نہیں آئے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے آئے، ہمیشہ مسکرا کے ملے۔
ہم نے اللہ کے نبی سے زیادہ مسکرانے والا دیکھا ہی نہیں. میرے نبی کی معاشرت ہے. حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو ان کو آٹا گوند کر خود دیا کرتے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے, برتن دھوتے تھے, اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے, پھٹ گیا خود سی لیتے تھے, نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, کسی کی کمی اور عیب نہیں سنتے تھے, سب کی تعریف فرماتے تھے, سب سے محبت کرتے تھے. کسی کا نام لے کر اس کو نہیں کہتے تو فلانا یہ کرتا ہے. کبھی کسی کو انگلی سے اشارہ نہیں کیا, جب کسی کو اشارہ کیا بلانے کے پورے ہاتھ کا اشارہ کیا, یوں نہیں کیا زندگی بھر. مجلس میں بیٹھے ہوئے کبھی یوں پاؤں سیدھا نہیں کیا, ہمیشہ پاؤں سے پیڑ کے رکھتے تھے. بیٹھنے والوں کو بھی عزت دیتے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ یوں گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کرو, کیا ہوا. جب کوئی آپ کو پکارتا ادھر سے یا رسول اللہ, پورا اس کے یوں مڑ جاتے تھے. کتنا مشکل کام. وہ ادھر سے کہتا یا رسول اللہ, پھر آپ پہلے اس کی طرف مڑتے تھے, پورا فیس ٹو فیس ہوتے تھے, پھر کہتے تھے فرمائیے. یہ وہ چیپٹر ہے زندگی کا, اسلام کا, جو نہیں بتایا جا رہا, نہیں سیکھا جا رہا, نہیں پڑھا جا رہا. اور یہ وہ ہے جس کے بغیر اسلام میں حسن نہیں آ سکتا. یہ وہ ہے جس کے بغیر زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی. یہ وہ ہے جس کے بغیر گھر نہیں بن سکتا, فیملی نہیں بن سکتی. بیوی خامد کو تانے دے, خامد بیوی کو تانے دے تو گھر خاک آباد ہوگا. ماں باپ اولاد کو تانے دے, اولاد ماں باپ کو تانے دے تو محبت کہاں آئے. ساس سسر بہو کے اوپر چڑھائی کریں تو گھر کیسے گزرے, گھر کیسے چلے. اپنی اپنی باؤنڈری میں رہیں. ساس سسر کا کوئی حق نہیں بہو پر, ان کی خدمت کر, اس کی عزت ہے, شرافت ہے, بڑائی ہے. وہ نہ کرے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. میری ماں کا میرے اوپر حق ہے, جس نے مجھے جانا ہے میرے ذمہ اپنی ماں کی خدمت, میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. یہ ہمارا انڈین پاکستانی معاشرہ عجیب سا اچار مربع بنا ہوا ہے کہ وہ حقوق اور حدود کا پتہ کوئی نہیں ہے, وہ پامال ہوتے رہتا ہے. کئی لڑکیاں ایسی آتی ہیں کہ ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینکوا دیتی ہیں, لیکن یہ کیسز بہت تھوڑے ہیں. مجھے یہاں کا نہیں پتا, پاکستان کا قصہ تو یہی ہے. اکثر معاملہ سسرال کا ظلم و ستم ہے, عجب قسم. تو اس سب کے پیچھے میرے نبی کے اخلاق زندہ ہو جائیں تو سارا گھر جنت بن جائے. اور جس دن آپ کے اندر میرے اندر نبی والے اخلاق آئیں گے تو ایسے خوشبو ہے جو پھیلے گی, جو کھینچے گی ساری دنیا کے انسانوں کو, اور کھینچے ہوئے لوگ آئیں. اور آپ یہاں ہر وقت آپ کا معاملہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے. وہ سچ بولتے ہیں, آپ جھوٹ بولو تو ڈوب مرنے کا موقع. وہ ٹیکس دیتے ہیں, آپ ٹیکس چراؤ تو ڈوب مرنے کا موقع. وہ پورا ٹیکس دیں, آپ سارے چوری کرو تو آپ دعوت کس چیز کی دو. کیسے بتاؤ گے کہ ہم حق والے ہیں, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اپنے یہ تمہارے اخلاق کا حصہ ہے. جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو. خاص طور پر ایسی حکومت کو دھوکہ دینا جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہے, آپ کی ضرورتوں کا خیال کرتے. ہمارے یہاں تو چور بازاری ہے, اوپر بڑا چور ہے, نیچے چھوٹا چور ہے. چور کی جیب کاٹ رہا ہے. یہاں تو عام طور پہ ایسا نہیں ہے. تو ایک گورا پورا ٹیکس دے, اور آپ یہاں کے پاسپورٹ تو لے لیے, اور پھر ساتھ ہیرا پھیری بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہم مسلمان ہیں. اپنے اخلاق, ہمارے اخلاق میں سچ چہرہ ہے ہمارا, ہمارے اخلاق میں سخاوت چہرہ ہے ہمارا, ہمارے اخلاق میں درگزر حسن ہے ہمارا. جہاں جاب کرو خیانت نہ کرو, جانت سے غلط پیپر نہ بناؤ, ایویں لولے لنگڑے ہو کے پیسے نہ لو. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے پیپر بن جائیں, یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ. میں اگست میں 10 ملکوں کا سفر تھا, یورپ کے ہر ملک میں یہ درد بڑی کہانی سن کہ پیپر بنوائے بھاگ گئے, پیپر بنائے بھاگ گئے. ہائے 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 ہائے, کیا منہ دکھائیں.
احسان دانش کی کتاب ہے اور اس کی اپنی زندگی پر اس نے لکھی ہے. تو اس نے واقعہ لکھا ہے کہ جب انگریز کی حکومت تھی تو دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے میں. اس کا چیلا ایک دن 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو بہت ڈانٹا کہ آپ صرف 2 روپے لائے، سارا دن کیا کرتے رہے؟ ان کا استاد جی آگے بڑا موٹا مال ہاتھ آیا تھا، ایک گھوڑے کی جیب کاٹی تھی، وہ پیسے تھے. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو پھر میرے نبی کو کتنی شرمندگی دیکھنی پڑے گی میری وجہ سے. تو میں نے جا کر وہ پیسے اس کا بٹوا اس کو واپس کر دیا. یہ 2 روپے اپنے کے کس کا ہے؟ تو گرو نے کہا بیٹا یہ 10 روپے تیرا انعام ہے کہ تم نے آج اتنا بڑا کام کیا ہے. تو اب ہر وقت ان کو دھوکہ دو تو کل اللہ کے نبی نے تمہیں تمہاری وجہ سے ان کو گلا سننا پڑا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو کدھر جاؤ، کدھر بھاگو؟ مسلمان اور سچائی ایک چیز کا نام ہے، مسلمان اور دیانت ایک چیز کا نام ہے. تو بھائی اس کو سیکھو. اور ایک مطالبہ میں آخری کرتا ہوں، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ بھی بیٹھے ماشاءاللہ. یوں کا صرف کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع ہے. گزارش کرتا ہوں اکثر ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آج یہاں سے توبہ کرتی ہوں. اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہے اس سے بھی توبہ کرو، کسی بندوں پر کوتاہی ہے تو اس سے بھی توبہ کرو. خامد نے بیوی پر زیادتی کی یا بیوی نے خامد پر کی ہے، ماں باپ نے بھائی بچوں پر یا بچوں نے ماں باپ پر، بھائی نے بھائی پر، ساس بہو نے ساس سسر نے بہو پر یا بہو نے ساس سسر پر، جہاں کہیں بھی زیادتی جس سے بھی ہوئی ہے ان سے بھی معافی مانگو، اللہ سے بھی معافی مانگو. اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ توبہ اتنا طاقتور عمل ہے، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان گناہ سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو توبہ تو سب معاف. ساری زندگی اڈا چلانے والی سجدے میں گئی، اللہ نے ایسے اٹھایا. نور جہاں مرحوم تھی نا مری گانے والی، وہ 27 رمضان کو مری اور 27 رمضان کی موت آپ سے تو نہیں آ سکتی. تو کئی لوگوں نے مجھے کہا لو جی نور جہاں 27 رمضان میں مارے گے. میں کہ اللہ سے کیس کر دے تم مارے اللہ کا مقدمہ کرو. وہ بے وقوف ہو، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں معاف کروں. تو تم ٹھیکیدار ہو کسی لو جی کیوں 27 مار گئے؟ ایسے بے وقوف کے اللہ کی اعتراض کی جاتی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا بس، تاکہ جس کو چاہوں معاف کروں. تو بھائیو مہربانی کرو، توبہ کر کے کرتے توبہ. ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری. میں 3 دفعہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ آپ کا ارادہ ساتھ شامل ہو جائے. اور انشاءاللہ اگر یہ دل سے ہوا ہے تو میرے رب کی قسم آپ جس عمر میں بیٹھے ہیں نا، آپ سب اس وقت ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے اب جنم لیا. سب معاف ہو، سارے معاف ہو، سارے معاف ہو. حق باقی رہے گا، گناہ معاف ہو. میں نے کسی کا 100 پاؤنڈ دبا لیا تو گناہ معاف ہو گیا، 100 پاؤنڈ معاف نہیں ہو وہ واپس کر دیں. تو آگاہ میں چلے جاؤ، وہ واپس کرنا ہے. لیکن جو میں نے اس دبانے کا جو گناہ تھا وہ میرا معاف ہو. اور ایک اور مزے کی بات سنا. اب ایک آدمی دے ہی نہیں سکتا، ٹھگ کبھی بھی رجیا نہیں ہوتا، ٹھگ ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے. ایک آدمی نے توبہ کر لی، اب اس کے پاس ہے نہیں واپس کرنے کا، اور توبہ اس نے پکی کر لی اور ہے نہیں کچھ دینے کو. تو قیامت کا دن یہ پکڑا جائے گا. اس کا جو آئے گا نا مدعی، اس کو پکڑ، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا مجھے لے کر دے. اور اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ کیا کر چکا ہے، تو اللہ اس کا وکیل بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کیا لے کر دوں میرا حق؟ تو اللہ کہے گا وہ تو ملک اصل میں تھا، یہاں تو کوئی نہیں. تو اللہ وہ کہے گا پھر اس کی نیکی مجھے لے کر دے. تو اللہ کہے گا اس کی نیکی ہے ہی کوئی نہیں، کیا دوں؟ وہ کہے گا پھر میرے گناہ اس کے ساتھ پہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو ادھر اس کو چھوڑ اوپر دیکھ. یوں دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا. جنت کی لڑکی پہ نظر پڑ دو تو آؤ
تو پہلی نظر جب جنت کی عورت پہ پڑے گی تو یہ آتا ہے کہ وہ آدمی 40 سال اس کو صرف دیکھنے کا مزہ لیتا ہے. 40 سال چاہے 40,000 سال بیٹھا رہے اسے مزے میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جنت میں ایک عجب صفت ہے، اس کی ہر چیز کی خوبصورتی یوں ملٹیپلائی ہوتی جا رہی. کسی چیز کو کتنا خوبصورت بناؤ تو ایک جگہ جاتے وہ رک جاتا، وہ آگے بڑھنے کی کیپیسٹی کوئی نہیں. اور جنت میں کیا ہے، اللہ کی قسم، جنت کا ایک پتا دیکھنے بیٹھ جاؤ 1000 سال تو تمہارے دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر سیکنڈ میں اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے. یہ عجب اللہ نے جنت کی صفت رکھی. لہذا اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے 1000 برس بیٹھا رہے، وہ اسے دیکھے یہ اسے دیکھے، رب ذوالجلال کی قسم مزے میں کمی نہیں آئی اور کوئی چیز یاد بھی نہیں رہی. دیکھنے کی لذت ایسی بڑھتی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جو وہاں میک اپ کرنے والا، یہاں کا میک اپ تو سرخی پاؤڈر ہے نا، تھوڑا جا پسینہ میں تانگ گیا، تھوڑا جا کشا لگ جا میں تانگ گیا، تو وہاں کا سرخی پاؤڈر کیا ہے، اللہ دونوں کو کرے گا، مردوں اور تم دونوں کا میک اپ اللہ خود کرے گا جنت والا. وہ کیسا میک اپ ہوگا، اللہ کیا کرے گا، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں کے اوپر نور کی تجلی ڈالے گا. پھر ان کے چہرے ایسے ہوں گے، بس ایک تجلی پڑے گی بس. پھر ٹائم لمٹ تو ہے نہیں، ٹائم تو ہے نہیں، انتہا تو ہے نہیں، لہذا کوئی لفظ کوئی نہیں کہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہر سیکنڈ میں خامن بیوی کے لیے، بیوی خامن کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ان کا حسن یوں جا رہا. لہذا دیکھنے کا شوق ختم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا. اور عام جنت کی لڑکی کا حال یہ ہے کہ سورج کو جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے بس یہ، تو اس کی روشنی کے سامنے سورج نظر نہیں آئے. اس کا چہرہ کیسا ہوگا، پھر اس ایمان والی عورت کا چہرہ کیسا ہوگا جس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈال چکا. یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور اللہ نے جنت کا قد بنا 130 فٹ. جنت کی لڑکی کا قد ہوگا 130 فٹ. یہ تھی 5 فٹ دے گیا تو ہم تو کاشش پا رہے. اللہ تمہارا قد بھی کر دے گا 130 فٹ. اللہ اکبر. اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے. اور اس کا جو غرارہ اور لہنگا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے. جو اس نے پہنا ہوگا 3 میل کے ریڈیس میں یوں گھومے گا. اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں. 130 فٹ اس کے بالوں کی لمبائی ہے. اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہیں. لڑکیاں جو بالوں کو اٹھاتی ہیں ان بالوں میں موتی اور ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں. ان بالوں میں سے 2 بال توڑ کے نیو کاسل میں رکھ دو تو یہاں سے لے کر آسٹریلیا تک خوشبو پھیل جائے گی. صرف 2 بال توڑ کر اور اس میں روشنی پھیل جائے گی. مشک امبر زعفران کافور سے اللہ نے بنایا ہے. تو کہے گا اللہ تعالیٰ اوپر تو دیکھ. وہ تو پہلی نظر سے گلی اٹھ جانی ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ یہ کس کی جنت ہے؟ کسی نبی کی ہے، کسی شہید کی ہے، کسی ولی کی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں ابھی تو خالی پڑی ہوئی تو کسی کی نہیں. سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی خالی ہے کسی کی نہیں. تو وہ کہے گا پھر یہ کوئی لے سکتا ہے کہاں جو قیمت ادا کر دے وہ لے. تو وہ پوچھے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا. اب تو بتاؤ مجھ سے لے گا کہ اس سے لے؟ وہ کہے گا اس من کی دے میں تم دے. میرا اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے کا وسیل بن جائے. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے ڈرو نہیں، دوستی لگاؤ. ہاں ڈر ہونا چاہیے اپنے گناہوں کا، اپنی نافرمانیوں کا. لیکن ایسا کہ پتہ نہیں اللہ کو ایسا کوئی بڑا سخت جابر بیٹھا نہیں، سراپا مہربان رحمت کرم ہی کرو. تو توبہ کر لی سامنے بھائی.
تو اب ان چھٹیوں میں جو نوجوان ہیں جو نکلیں گے، یہ ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں آپ کے اس کی کرسمس کی، اس میں جو نکلیں گے وہ بھائی ذرا اپنے دیدار کرا دیں، چھٹیاں اللہ کے راستے میں جو لگائیں گے وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنی شکل دکھا دیں، دیدار کرا دیں۔ کون بھائی نکلیں گے؟ یہ کلمہ کو سیکھنے کی محنت اور پھیلانے کی محنت ہے اور پوری دنیا میں جانے کی محنت ہے۔ جو بھائی ذرا ہمت سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ راضی ہو۔ ماشاءاللہ ان کے کام کون لکھے گا؟ اللہ ہی لکھے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھوڑ دو کون لکھ سکتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ یہاں وہ تو نہیں شرعیوں میں تو نہیں ہوتی۔ ہر مہینے آپ ایک ویکینڈ تبلیغ میں لگایا کر، بہت فائدہ ہوتا انشاءاللہ، بہت فائدہ۔ سب سے پہلے میں یہاں آیا تھا 83 میں، صرف یہ بھائی ناجی صاحب اکیلے آدمی تھے جو ہمارے ساتھ چلے تھے پھرے تھے اور ہمیں چھوڑنے ڈیوز بری تک بھی گئے تھے۔ اس وقت یہ بالکل جوان تھے اور ایک چھوٹی سی مسجد تھی، کوئی گرجا ٹائپ تھی، تو آپ تو ماشاءاللہ اتنے جمع ہوئے پڑے ہو، اس میں ہم 20 آدمی نہیں اکٹھے کر سکتے، تو بیان میرا ہی ہوتا تھا۔ تو 20 آدمی مجھے یاد نہیں یہ قاسم ہے کہ 20 آدمی بیٹھے ہوں۔ تو آج ماشاءاللہ باہر نظر آ رہی، مسجد تنگ ہو رہی، نیچے بھی بھرا ہوا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اتنی محبت سے شوق سے تشریف لائے ہیں، تو ماشاءاللہ کام تو آگے بڑھایا ہے کہ ہمارا ایمان آگے بڑھتا رہے، اس کے لیے ہے کہ ہم اچھے ماحول میں رہیں، فضا میں رہیں۔ تو میں زیادہ نہیں زور ڈالا، صرف ہر مہینے ایک ویکینڈ آپ جماعت میں چلے جائیں، جس بے شک کھاتے پیتے سوتے پیتے آ، کچھ بھی نہ کرو، سو کے آ جاؤ، تمہیں نظر آ جائے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن چھوڑنا نہیں، چلتے رہنا۔ جنید جمشید میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے اسے یہ نسخہ بتایا، میں نے کہا میرے بھائی تم 3 دن ہر مہینے لگاؤ۔ وہ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں، میں تبلیغ کیسے کروں؟ میں کہا یہ تیری ٹیبلٹ ہے، تو کھائے گا تو بیماری جائے گی۔ اب تم تو ایسے کہہ رہا ہے کہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں دوائی کھاؤں۔ تبلیغ تو میرا علاج ہے، تم کرتے جاؤ ٹھیک ہوتے جاؤ۔ تو 6 سال 3 دن لگاتا رہا۔ 6 سال بعد اللہ نے 4 مہینے کے لیے قبول کر یا گانے گاتا تھا یا ناطے پڑھتا تھا، اور میں نے اب 3 دن لگائے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے بڑھائیں گے، آگے بڑھیں۔ جن دوستوں نے بھی ارادے کیے ہیں، ہم نے کھڑے ہو کر آپ کے ارادے اللہ نے لکھ لیے ہیں، یہاں پرانے دوستوں سے مل کر ترتیب بنا کر مرکز سے جو رابطہ بٹھا کر آپ اللہ کے فضل سے نکلنے کی ترتیب بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہمت دے تو آپ ایک دفعہ 4 مہینے ضرور لگائیں۔ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں تو یہاں جو ڈیوز بری مرکز سے مختلف تقاضے باہر ملکوں کے آتے ہیں، اس کے لیے اپنا نام پیش کر کے پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعوت کی محنت چلتے چلتے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچ چکی ہے، اور اللہ کا پیغام 6 بر اعظم میں اللہ کے فضل سے پہنچ رہا ہے، دنیا کے آخری کناروں تک پہنچ رہا ہے۔ میں چاڈ کے جنگلوں سے گزرے، کیمرون کے جنگلوں سے گزرے تو وہاں بھی تبلیغ کا کام ہوتے تھے۔ آپ تو بڑے سہولت والے ملک میں ادھر ایک چکر چاڈ کا لگاؤ تو 14 طبق روشن ہو جائے، تو اللہ نے وہاں بھی تبلیغ کا کام پہنچایا۔ اور 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، جہاں بھی ہو نماز نہ چھوٹے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب اور محبت کا لطف۔ رزق بڑھانے کے لیے غلط راستے نہ اختیار کرو، جھوٹ اور غلط کاغذات، غلط پیپر، پیسے بچانا، ٹیکس بچانا۔ رزق بڑھانے کے لیے میں نسخے بتاتا ہوں، میرے نہیں ہیں، میرے نبی کے ہیں، لہٰذا تجربات کی نیت سے کرو گے تو اگلا بھی چلا جائے گا، یقین سے کرنا۔ اب میں کہوں کہ یوں کرو تو تجربہ کر لینا۔ اب میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صرف زبان میں لیے، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک نسخہ، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، چاہے وہ نہ کرے۔ دوسرا نسخہ میرے نبی نے فرمایا، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق زیادہ ہو جائے، تھوڑا ہے۔ تو ہمارے نبی کی عادت تھی، لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے،
ہمارے ہندوستان پاکستان میں بڑا رواج ہے، کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، 500 دانے کی تصویر ہے کہ بیٹھے ہوئے. تو میرے نبی اپنی امت پہ بڑے مہربان تھے، آپ کو لمبے چوڑے کام نہیں بتاتے تھے. تو آپ اس کو کوئی لگا دیتے وظیفہ، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بھائی باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے. ایک لوٹا پانی بس، باوضو رہو اللہ رزق بڑھا دے، باوضو رہو اللہ رزق بڑھا دے. یہ طارق جمیل کی بات ہے، تجربے سے نہ کرنا، میں تجربہ کروں، یقین سے کرو گے تو اللہ دروازے کھولے. تیسری بات آپ نے فرمایا ما نقص مال امرئ من صدقۃ، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اللہ کے نام پہ لو، خرچ کرو، یہی خرچ کرو. یہاں بہت ضرورت مند ہے، ہمارے پاکستان انڈیا میں غریب رشتہ دار ہیں، وہاں خرچ کرو. لیکن اب تمہاری نسلیں یہاں آبا. ایک تو میں نصیحت کرتا ہوں، انڈیا پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو. یہ میر پوری اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، کئی کروڑوں کے گھر بنائے کھڑے اندر بھینسیں بندی. میں میر پور گیا 2 دفعہ، آگے ٹٹیال گیا، اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ویلے پہ یا جنرل دن یہ جانور. بھائی تم نے اپنی ضرورت کے لیے ایک گھر بنانا، کوئی سادہ سا بنا گئے رہے آگے. لیکن تم وہاں اگر جائیدادیں بناؤ گے یا قبضہ ہو جائیں گی یا تمہاری اولادیں بیچ دیں گی. انہوں نے پاکستان واپس نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے. نہ سوار لگ گئی واپس جاتے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے اس سے افسوس کیا، خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. انہوں نے کہا پوچھا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی اس کو نسوار کھلایا ہوگا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس اب تمہیں انگلینڈ کی نسوار لگی، تم پاکستان انڈیا واپس جاتے، روڈ سائڈنگ میں رہیں گے تمہارے بچے. اور ایسی ہیرا پھیریاں، ظلم و ستم. تم کتنے امن کے ملک میں، یہاں جائیدادیں بناؤ اگر بنانی، یہاں خرچ کرو، اپنی نسلوں کے لیے یہاں انتظام کرو، اچھے اسکول بناؤ. اب دیکھو یہ مسجد کتنی چھوٹی پڑ گئی، بڑی مسجد بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے علماء کی اچھی تنخواہیں مقرر کرو. اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہو کہ وہ بیچارے سانس لے سکیں، بس وینٹیلیٹر پر ہیں وہ بس. اپنے لیے لاکھوں روپے کی گاڑیاں خرید لیتے ہو اور ان کو گن کے پیسے دیتے ہو، جناب تجھے توکل کرو. ان کو اچھی تنخواہیں دو، ان کو عزت دو، جب وہ خوشی سے پڑھائیں. ایک استاد جی لڑکوں کو پڑھا رہا تھا ٹیوشن، COP سخت، اور استاد جی COP کب ہوتا ہے، COP سخت. استاد جی COP کب جتنے کہیں تو پیو ٹیوشن دے پیسے نہیں دینا، یہ سب کی تم اپنے علماء کو سب کی طرح COP سب نہ بناؤ، COP کب بناؤ. اتنی تھوڑی تنخواہیں کو بیچارے سانس بھی نہیں لے سکتے. ان کو عزت دو، ان پر خرچ کرو. وہاں سے یہ لوگ تم سے چندہ لینے آتے ہیں، عام طور پر غلط استعمال ہوتے ہیں، 99% غلط استعمال ہوتے ہیں. یہاں اپنی مسجدوں پہ خرچ کرو، مدرسوں پہ خرچ کرو، علماء پہ خرچ کرو، یہاں کے ضرورت مندوں یا تھوڑے ضرورت مند ان پہ خرچ کرو. اگلی نسل نے یہاں رہنا ہے تو یہاں ان کے لیے انتظام کرو، جو ان کا دیش ہے اسے اپنا دیش سمجھو. جن کے پاس جہاں کا پاسپورٹ ہے ان کے لیے بات کر رہا ہوں، جانبداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے نسلوں کا نظام اللہ نے یہاں جب رکھ دیا تو اس کے حساب سے یہاں سوچو. ہمارے کتنے لوگ، میں خود جانتا ہوں، پیچھے کسی نے زمین خریدی، کسی نے پلاٹ خریدا، لوگوں نے قبضے کر لیے، جھوٹے پیپر، جھوٹی رجسٹریاں بیک بے کا کے آگے چلے گئے، وہ خالی کے خالی.
یہاں تمہیں ضرورت ہے، تمہیں بڑی مسجد چاہیے، دیکھو مسجد تنگ ہو رہی ہے، حبس ہو رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تمہیں بڑی مسجد دے، تب تمہارا اسکول ہونا چاہیے، یا تمہاری اگلی نسل تعلیم حاصل کرے، تمہارے اپنے کالج ہونے چاہیے جو تمہارے اپنے ماحول میں تمہارے بچے بچیاں تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یقیناً ہماری تہذیب اور ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہماری تہذیب اور ہے، ہماری ثقافت اور ہے، تو ہم ان بچوں کو اپنا ماحول دیں۔ جنوبی امریکہ میں گیا، 1 کروڑ کے قریب مسلمان اسلام چھوڑ کے زیرو ہو گئے کہ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو نہ ٹائم دیا، نہ ان کے لیے آگے اسکولنگ کا کوئی انتظام کیا، نہ مسجدوں کا انتظام کیا، تو اگلی نسل زیرو ہو گئی۔ وینزویلا کا 1 ارب میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا، کہنے لگا اگر آپ تبلیغ والے نہ پہنچتے تو ہم سب اسلام سے نکلتے تھے۔ ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا آئے اور ہمارے پاس آ کر آپ نے ہمیں اللہ کا کلام سنا، تو اللہ کے فضل سے اب آپ کی چوتھی نسل یہاں آباد، تو یہاں اگلی نسلوں کے لیے سوچ کے نظام بنا، تو انشاءاللہ العزیز اگلی تھوڑی سی چیزیں ہیں، جب کبھی سنو 2 میں ٹکر ہو گئی تو ان میں صلح کراؤ، بھڑکاؤ نہیں، 2 لڑ پڑے تو ہاں شاباش شاباش، یہ نہ کرو، صلح کراؤ، پیار محبت کراؤ، اور خاص طور پر میاں بیوی اگر آپس میں لڑے ہوئے وہاں کوئی بیٹھا ہو تو جاتے ہی صلح کرنا، کہ اس سے زیادہ محبوب کام اللہ کو کوئی نہ کوئی عجیب بات بتاتا ہوں، اگر میاں بیوی آپس میں کوئی ہو جائے یا گفتگو بند ہو چکی ہے، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، اللہ کو اتنا پسند ہے میاں بیوی کی صلح، اس لیے کہ میاں بیوی کی لڑائی سے نسلیں برباد ہو جاتی۔ ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے سارے وقلبنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع تیری بارگاہ میں جمع ہے، انہیں ان کی نسلوں کو، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے اپنے آپ کو، ہم سب کو اپنے حبیب کی اور اپنی محبت نصیب فرما، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، دین پر قائم فرما۔ یا اللہ انہیں مساجد، مدارس، مکاتب، اسکول بنانے والا بنا، اپنے نام کا خرچ کرنے والا بنا، امت بن کے چلنے والا بنا، پھر قواریت سے بچا، نفرتوں سے بچا، آپس کے اختلاف سے بچا، آپس کے توڑ سے بچا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما، ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما، پیچھے جو ہو گئے گناہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، یا اللہ آئندہ بھی ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما دے، کبھی ٹوٹ جائے تو میرے مولا ہمیں دھتکار نہ دینا، تو ہماری آخری آس ہے، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے، ہم گناہ گار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، کبھی بھول کے کر جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے کر جاتے ہیں، کبھی نہ چاہتے ہوئے نفس و شیطان کے ہاتھوں شکست کھا کے کر جاتے ہیں۔ اے میرے مالک، کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ تو ہمیں مردود کر دے، کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھیں کہ تیرے دروازے بند ہو جائیں، تیرے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں میرے مولا، اور تو نافرمانوں کے لیے بڑا مہربان ہے، جو توبہ کریں تو ان کے لیے بڑا شفیق کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جب بھی ہم سے ٹوٹے اور ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرنے آئے تو یا اللہ ہمیں اسی پیار سے ہمیں معاف فرما جس سے تو پہلی دفعہ معاف فرمایا تھا، اور یا اللہ جتنے اہل ایمان اس زمین میں جا کے سو گئے یا اللہ ان کی خبروں کو روشن فرما دے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان کے خاتمہ اس مسجد کو بڑا فرما، بہت بڑی جامع مسجد عطا فرما، ان کی نسلوں کے لیے یہاں اسلامی دینی تعلیم کے نظام بنا، اسلامی ماحول قائم فرما، یا اللہ گھروں میں محبت الفتیں پیدا فرما، ان سارے بھائیوں کو قبول فرما، جو سرات گھروں میں بیان سن رہے ہیں تو انہیں بھی قبول فرما، اور ان کے گھروں کے مسائل بھی حل فرما، اور آنے والی زندگی کے مسائل بھی حل فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم آمین۔